حج کا سفر پھر میرے مولا نصیب ہو، یا رب فروج پر یہ ہمارا نصیب ہو، حج کا سفر پھر میرے مولا نصیب ہو، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر موسم بہار، موسم حج شروع ہو چکا ہے، اور مدنی چینل کے اسکرین پر حج کی جو نشستیں ہیں، حج کی جو سیشنز ہیں، وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اور آج سے اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ قبلہ مفتی علی اصغر اتاری دامت برکاتہم العالیہ ماشاءاللہ تقریباً 8 سالوں سے اس حوالے سے اپنی خصوصی خدمات مدنی چینل پر پیش کرتے ہیں، اور آپ ماشاءاللہ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین ہمیشہ سے اس کی پذیرائی بھی کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں یہ سلسلہ مفتی صاحب لے کر چلتے ہیں۔ آج بھی بہت ساری چیزیں ہیں، حج کی باتیں ہیں، عمرے کی باتیں ہیں، عرفات و منی کی باتیں ہیں، مزدلفہ کی باتیں ہیں، رمی کی باتیں ہیں، اور کیا کیا ہمیں کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کس سے بچنا ہے، کہاں جانا ہے، کہاں نہیں جانا، کہاں کیسے رہنا ہے، اور کس طرح سے یہ حج کا فریضہ ادا کرنا ہے، انشاءاللہ مفتی صاحب سے سیکھیں گے۔ کہ مفتی صاحب آج ہمارے سلسلے میں خصوصی طور پر کیا موضوعات ہوں گے، کن چیزوں کو آپ خاص طور پر ہائی لائٹ فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو آپ کو مرحبا کہتے ہیں ہم اس سلسلے میں۔ جزاک اللہ، آپ ہمارے میزبان ہیں، ہم آپ کے میزبان ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ تو عادت دیکھیے، اس مرتبہ کا جو سلسلہ ہے سابقہ سلسلوں کے مقابلے میں تھوڑا سا مختلف ہوگا، ماشاءاللہ آپ ہر باری مختلف کرتے ہیں کچھ نہ کچھ۔ یعنی ہم اس مرتبہ ہمارا فوکس یہ ہے کہ سمرائز کر کے بیان کیا جائے۔ اچھا، پچھلے سالوں میں ہم کچھ تفصیل کے ساتھ بیان کرتے رہے، اس مرتبہ ہمارا فوکس ہے ہر موضوع کے اہم مسائل۔ ٹھیک، جیسا کہ آج سب سے پہلے چونکہ ابتدا کرنی ہے تو حج کے 3 فرائض، حج کی اقسام یہ بیان ہوں گی۔ پھر گزشتہ سالوں میں احرام کے تعلق سے بہت باریکیاں بیان نہیں ہوئی۔ اچھا، تو اس مرتبہ ہم یہ ہے کہ جیسا کہ آج ہم نے احرام کی جو پابندیاں ہیں ٹھیک، ان میں سے ایک پابندی کے متعلق پریزنٹیشن تیار کی ہے۔ اچھا، بہت ساری پابندیاں، یوں تو ہمارے بہت ساری سلسلے پابندیاں 6 ہیں۔ ان میں سے ایک پابندی جو ہے خوشبو اور اس کے ممنوعات، اچھا، اس کے متعلق آج ہم بطور خاص جانیں گے ٹھیک، کہ جب احرام کی حالت میں بندہ آ جاتا ہے تو خوشبو کے تعلق سے کیا کیا مسائل پیدا ہوں گے، کن باتوں سے بچنا ہوگا۔ صحیح، پریزنٹیشن میں یہ ہوگا، پھر ناظرین کی کالیں ہوں گی، پھر حاضرین کے بھی ہو سکتا سوالات ہوں۔ بالکل، ہم ناظرین سے بھی سوال کریں گے۔ آج کا سوال ہے ناظرین، آپ جواب دیں گے ایس ایم ایس کے ذریعے، اور درست جواب دینے والوں میں سے چند کے نام انشاءاللہ ہم آپ کو آخر میں بتائیں گے، اور ان خوش نصیبوں کے نام یہاں پر بیان ہوں گے۔ ہماری ایک مجلس جو مجلس حج و عمرہ ہے وہ بھی ہمارے سلسلے میں ساتھ ساتھ ہے، انشاءاللہ ان سے بھی کچھ نہ کچھ ان کے مدنی کاموں کے حوالے سے بھی سوال وغیرہ ہم کرتے رہیں گے، پوچھتے رہیں گے۔ کوئی گائیڈ لائن آپ کو دینی ہوگی تو یہ ماشاءاللہ ہر سلسلے میں حاضر ہیں۔ آج کا سوال ہے ناظرین، یہ بتائیے مسجد مشعر الحرام کہاں واقع ہے؟ حج کے مسافروں کو اس مسجد کی زیارت کا یا وہاں سے گزر کا بھی شرف مل ہی جاتا ہے، تو آپ نے بتانا ہے مسجد مشعر الحرام کہاں واقع ہے، مسجد مشعر الحرام کہاں واقع ہے۔ آپ اس جگہ کا نام بتائیں گے،
اپنا نام، اپنے شہر کا نام بھی ساتھ میں لکھیے، انشاءاللہ آپ کا ہو سکتا ہے کہ نام آج نکل آئے۔ اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے، اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کمانے کے لیے، مکہ مدینے کی پیاری پیاری باتوں کی برکتیں پانے کے لیے اس سلسلے میں شامل ہوں۔ آئیے ایک پیارا سا کلام سنتے ہیں، ہمارے نعت خواں محمد عدنان مدنی موجود ہیں، انشاءاللہ ان سے کلام سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بولو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں، اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں، کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں، اس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں، کتنے مؤدب ہیں یہ کبوتر، کتنے مؤدب ہیں یہ کبوتر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، اے حجر اسود تیرا مقدر، اے حجر اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اے حجر اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر،
اکبر مولا سبیوں کیا چاہتا ہے مولا سبیوں کیا چاہتا ہے بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ ماشاء اللہ. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر. کیا بات ہے. کعبے کی باتیں، مکے مدینے کی باتیں اس سلسلے میں انشاءاللہ ہونی ہیں. مفتی صاحب، کعبے کی رونق کی باتیں ہو رہی ہیں اور ایک شعر یوں بھی آیا کہ کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں، کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں، کتنے مؤدب ہیں یہ کبوتر. یہ کیا بات ہے؟ کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ عام طور پر کبوتر کعبے کے اوپر سے نہیں جاتے، واہ. لیکن جو بیمار ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں. اچھا، وہ کیوں جاتے؟ بغرض شفا جاتے ہیں. اچھا. جب محاذات کعبہ جو ہیں، کعبے کے بالکل اوپر جو فضا ہے، جب اس فضا سے وہ گزرتے ہیں تو شفا یاب ہو جاتا ہے. اللہ اللہ اللہ، کیا بات. ان یوں سمجھ لیجئے کہ جن کے پاس کوئی عقل نہیں ہے، جن کو کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہے، ان کی بھی فطرت میں اللہ پاک نے گویا یہ بات ڈال دی ہے کہ اس فضا سے گزرنا نہیں ہے. ادب تو ہے، عقل نہیں ہے. عقل نہیں ہے، سمجھ بوجھ ہے. سمجھ بوجھ تو جانوروں کو ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، حرم شریف میں یعنی مسجد الحرام شریف میں صرف کبوتر ہی نظر نہیں آتے، عام طور پر کبوتروں کا تذکرہ بہت ہوتا ہے. ابابیل بکثرت پائی جاتی ہیں. اچھا. صبح کے وقت میں اگر خاص طور پر آپ دیکھیں، ابھی جو تعمیرات ہوئی ہیں اس میں ہو سکتا ہے تھوڑی تعداد کم ہو گئی ہو، ورنہ جو لال رنگ کا برآمدہ ہوتا تھا جی، اس میں ان کے بکثرت گھونسلے بنے ہوتے تھے، اور صبح کے اوقات میں تو وہ وہاں سے نکل کے اور پنکھوں کے پاس عام طور پر گھونسلے بنا کر رکھتی تھیں اور جایا کرتی تھیں. یہ کیا ہے ابابیل؟ ابابیل ایک پرندہ ہے. اچھا. مکہ مکرمہ کے اندر ابابیل کوئی نیا پرندہ نہیں ہے. یہ وہی پرندہ ہے کہ جس نے ایک لشکر کو منہ میں کنکریاں لے کر جب پھینکنا شروع کی تو لشکر جو ہے وہ ہاتھیوں کی صورت میں آیا تھا، پورا کا پورا لشکر جو ہے تباہ ہو گیا. اللہ اللہ. قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا تذکرہ بھی کیا گیا. سورہ فیل. جی ہاں. اچھا، ہم نے سن رکھا ہے، مفسرین نے اس کو لکھا ہے کہ دو چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ پاک نے لی ہے، ایک قرآن شریف اور ایک کعبہ معظمہ. کیا یوں ہی ہے؟ ایسا ہی ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی حفاظت ہوتی ہے. مثال کے طور پر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا جسم جو ہے وہ گلتا سڑتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. مدینہ منورہ میں بھی دجال آ کر تباہی نہیں پھیلا پائے مدینے گا. کی حفاظت. مدینہ منورہ کی جو حدود ہیں دجال کے شر سے محفوظ رہیں گی، جس طرح مکہ مکرمہ جو ہے اس کی جو حدود ہیں وہ دجال کے شر سے محفوظ رہیں گی. تو بلا شبہ دونوں ہی جگہوں کی اپنی برکتیں ہیں، اور ایسی برکتیں ہیں کہ کوئی شہر ایسا نہیں ہے جہاں ایسی برکتیں پائی جاتی ہوں. اللہ اکبر. بے شک مکہ اور مدینہ یہ تو وہ جگہ ہیں ناظرین جہاں پر جانے کے لیے ہر مسلمان کا دل تڑپتا رہتا ہے، مچلتا ہے، اور جس کا نہیں مچلتا اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ مکے مدینے کا لگاؤ کبھی بھی کم نہ ہو. اور یہ وہ جگہ ہیں کہ جہاں جتنی بار چلے جائیں پھر دوبارہ جانے کا دل چاہتا ہے. اللہ تعالی ہمیں بار بار یہ با ادب سفر عطا فرمائے اور ادب کے ساتھ ہی عطا فرمائے. مکے شریف میں کیا ہر وقت دو چادروں میں ہی رہنا پڑتا ہے، یا یہ سلے ہوئے کپڑے جیسے ابھی پہنے یہ بھی پہن سکتے ہیں؟ دیکھیں، جو نہیں گئے، جنہیں شرف اب تک حاصل نہیں ہوا،
ان کے ذہنوں میں بہت سارے سوالات قائم ہوتے ہیں. بالکل. اور جب وہ تذکرہ سنتے ہیں، اور بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں خاص طور پر تذکرہ ضرور سنتے ہیں کہ ہمیں جانے کا موقع تو نہیں ملا، چلو مدینہ پاک کی باتیں سنتے رہیں، جی مکہ پاک کی باتیں سنتے رہیں. احرام نبی اکرم علیہ السلام کی ادا کی ہوئی ایک سنت ہے. ویسے تو احرام مطلب کہ جب کوئی حج اور عمرے کی نیت کرے گا تو اس کے احکام سنت کے درجے سے اوپر ہیں، ٹھیک. لیکن اس کو ایک نسبت ہے پیارے آقا علیہ السلام سے. تو اب وہ احرام کا بھی اس نے تذکرہ سنا. اب اس کے ذہن میں یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے، ایک مخصوص مدت تک یعنی عمرے کی نیت کی یا حج کی نیت کی، جب تک ان عبادات کی تکمیل نہیں ہو جاتی، صحیح ہے. 2 چادریں جو ہیں وہ احرام کا حصہ ہیں. ٹھیک ہے. 2 چادروں میں رہنا پڑے گا مرد کو، عورتیں نہیں. صحیح. اور جب عمرے کی ادائیگی ہو گئی، یعنی طواف اور سعی ہو گئی، حلق جب کروانے کا مرحلہ آئے گا، حلق کروانے کے بعد یا تقصیر کروانے کے بعد احرام کی چادریں اب پہننا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب نارمل کپڑے جو ہیں ہمارے وہ پہن وہ سکتے. پہن سکتے. بہت اچھی بات ہے. ماشاءاللہ. مفتی صاحب سے کچھ کالز کے ذریعے بھی سوالات ہیں، آئیے وہ بھی کچھ شامل کرتے ہیں. پھر آپ کو ایک زبردست پریزنٹیشن دکھائیں گے حج قدم با قدم، اور وہ بھی مدنی منع کے ساتھ. تو آپ انتظار کیجئے، کچھ کالز پہلے شامل کرتے ہیں. مرحبا، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. مفتی صاحب کی آمد مرحبا، اشفاق بھائی کی آمد مرحبا. بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے. ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اللہ اصل اللہ. مراد حاضری اس پاک در کی ہے. احکام حج سلسلہ ہے، ایام حج کے مہینوں کا بھی آغاز ہے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مفتی صاحب اگر کوئی شخص حج کے لیے درخواست دے اور یہ وصیت کرے کہ اگر میری ڈیتھ ہو جائے، زندگی وفا نہ کرے، تو میرا یہ حج جو ہے میرا بھائی یا میرا عزیز کرے. ایک تو حج کی وصیت کرنا کیسا، اس پر مدنی پھول عطا فرما دیجیے. حج کی وصیت کرنا کیسا؟ پہلے تو انہوں نے سوال میں کہا کہ ایام حج آ گئے. ایام حج آ گئے. اصطلاح جو ہے وہ 2 لفظ یہاں استعمال ہوتے ہیں. ایک ہے حج کے مہینے، حج کے مہینے. اشہر حج. صحیح ہے. شوال المکرم، یکم شوال المکرم سے حج کے مہینوں کا آغاز ہو جاتا ہے. صحیح ہے. یعنی حج کے جو بعض مناسک ہیں ان کی ادائیگی کی جا سکتی ہے. جیسے کوئی حج تمتع والا ہے، حج تمتع والا پہلے جا کر عمرہ کرتا ہے تو شوال میں وہ کسی وقت بھی عمرہ کر سکتا ہے، اچھا. شوال سے پہلے نہیں کر سکتا. صحیح. شوال میں کر لے حج کے اس کی نیت سے، جی، تو اب وہ تمتع ہی کہلائے گا. تمتع کہلائے گا. واہ. تو شوال المکرم سے جو ہے حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں، ذوالقعدہ اور پھر ذوالحجہ کے 10 دن، یہ اشہر حج یا حج کے مہینے کہلاتے ہیں. جبکہ جو حج کے ایام ہیں وہ ایک الگ اصطلاح ہے. صحیح ہے. ایام کہتے ہیں دنوں کو. تو 8 9 10 11 12 13 یہ جو دن ہے یہ ایام حج کہلاتے ہیں. صحیح. تو ان 2 چیزوں کو مد نظر رکھا جائے، سامنے رکھا جائے. آپ کی بات جہاں تک وصیت کی ہے تو دیکھیے بہت سارے اعمال ایسے ہیں کہ جہاں وصیت کرنا واجب ہے. ایک شخص جس پر حج فرض ہو گیا ہے اور اس کو استطاعت نہیں ہے، مالی استطاعت نہیں ہے، تو وہ انتظار کرے گا مالدار ہونے کا. قرضہ لے کر جا سکتا ہے تو قرضہ لے کر جائے گا. اور اگر استطاعت ہے لیکن جسمانی استطاعت نہیں ہے، اپاہج ہو گیا ہے، بوڑھا اور لاغر ہو گیا ہے، تو کسی کو اپنے طرف سے حج بدل کے طور پر بھیجے گا، کوئی اور اس کی طرف سے جا کر حج ادا کرے گا. یہ 2 صورتیں نکلتی ہیں. تیسری صورت یہ ہے کہ بڑھاپا بھی آ گیا ہے اور مال بھی نہیں ہے، مطلب اب ایسا بھی نہیں ہے کہ جناب کام کاج ہوگا یا کوئی ذریعہ ایسا ہوگا مال آ جائے گا. تو ایسے شخص پر اب لازم ہے کہ وہ وصیت کر کر جائے کہ میری طرف سے جو ہے اب وہ کوئی اور شخص جو ہے وہ جا کر حج ادا کرے. پھر اس کے ترکے میں سے جو ہے ورثہ اس کی وصیت کو پورا کریں گے. اب مال نہیں ہے تب بھی دیکھیں عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ کیش مال نہیں ہوتا. اچھا. لیکن جس گھر میں وہ رہ رہا ہے، حج پر جانے کے لیے جو حساب کتاب ہونا ہے، جو مالی استطاعت دیکھی جانی ہے، اس میں گھر شامل نہیں تھا. تو اس لیے شریعت نے یہ حکم نے دیا کہ اس گھر کو بیچ کے جاؤ. صحیح. لیکن جب یہ گھر ترکہ بن گیا، اچھا. اب اس میں سے وصیت پوری کی جائے گی. یہ ایک صورت ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ مال نہیں ہے تب بھی اگر وصیت کر کر گیا ہے تو بہرحال اس کا
فائدہ تو ہے کہ اس نے ایک جو اگلا حکم تھا شریعت کی طرف سے اس نے اس پر عمل کیا. اچھا. اب جو صورت ان کی ہے یہاں تو وہ رکا ہی نہیں حج پر جانے سے. جیسے حج فرض ہوا اس نے فارم بھروائے, نام آ گیا اور حج پر جا رہا ہے. اب انتقال کر جاتا ہے تو اب اس کے ذمہ تو وصیت تھی ہی نہیں, یہ تو خود جا رہا تھا. یہ صورت بالکل ایک جدا صورت ہے. صحیح ہے. اب کیا کیا جائے؟ وارثوں میں سے کوئی ایک اس کی طرف سے حج ادا کرتا ہے تو اچھی بات ہے. یہ تو اس صورت میں کہ فرض ہو گیا اور یہ نہیں گیا, صحیح ہے. یہ تو ان لوگوں میں سے نہیں ہے, تو جانے والوں میں سے جا رہا ہے. جیسا کہ کوئی شخص جو ہے وہ حج کا احرام بھی باندھ لے اور سفر بھی اختیار کر لے, سفر اختیار کرنے کے بعد اگر اسے موت آ جاتی ہے حج سے پہلے تو فرشتے اس کی طرف سے ہر سال حج کرتے رہیں گے. سبحان اللہ, قیامت تک حج ہوتا رہے گا. لیکن یوں تو دیکھا جائے تو ہر کسی کے لیے ممکن تو ہے کہ سفر حج سے پہلے وہ دنیا سے چلا جائے, تو پھر وہ ہر کسی کو وصیت کرنی چاہیے. یہ مشورہ آپ کیا دیں گے کہ اگر میں دنیا سے چلا گیا تو کیا ہو؟ اگر تو کسی نے تاخیر کی ہے اس کا حکم الگ ہے. اچھا. اس کے ذمہ وصیت اگر وہ کرتا ہے تو وہ نافذ ہوگی. ایک شخص خود جا رہا ہے, سفر میں ہے, جا رہا ہے حج کے لیے, تو تاخیر تو کرنے والا ہوا ہی نہیں ہے. صحیح ہے. تو اس کے لیے وصیت نہیں ہے. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. کرتا ہے تو ایک الگ بات ہے, اچھی بات ہے. وصیت کے بھی اپنے ایک احکام ہیں. وصیت بھی ایک پورا چیپٹر ہے, پورا چیپٹر ہے ماشاءاللہ. اور آپ یہ بھی دیکھیں شہزاد بھائی, مفتی صاحب نے آپ کا جملہ کیسا پکڑا, اشہر حج اور ایام حج, اس میں فرق کر لیجئے گا آپ. تو یہ مفتی کی بات ہوتی ہے کہ ایک ایک لفظ جو ہے وہ کیسے بولنا ہے, یہ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. کالز بھی ہم نے شامل کی. آئیے سیگمنٹ شامل کرتے ہیں حج قدم بقدم مدنی منع کے ساتھ. یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا. مبارک ہو, ماشاءاللہ, آپ حج کے لیے جا رہے ہیں. تیاری تو آپ نے کر ہی لی ہوگی, مگر میں بھی آپ کی کچھ مدد کرنا چاہتا ہوں. اتنے مقدس سفر پہ جا رہے ہیں آپ, اس کے حوالے سے کتابوں سے آداب سفر اور اس کی دعائیں پڑھ لیں. اپنے گھر والوں, رشتہ داروں, دوستوں و احباب سے ملاقات کریں. بالخصوص جو ناراض ہیں انہیں منائیں, راضی کریں. مالی معاملات حل کریں. جس کو دینا ہو دے دیں یا رعایت لے لیں, اور جس سے لینا ہے لے لیں یا مہلت دے دیں. مضبوط بیگ لیجیے گا کیونکہ بیگ ہی سارے سامان کی حفاظت کرے گا. اشفاق بھائی, میں ذرا ان کو تفصیل سے بتا دوں. جی بالکل بتائیے. تو سنیے, آپ کے پاس ہوں گے 3 بیگ. ایک لگیج بیگ اس طرح کا ہوگا, یہ جہاز میں چلا جائے گا, آپ کے ساتھ نہیں ہوگا. ایک شولڈر بیگ اور ایک ہینڈ کیری. اگر یہ بیگ ہے تو یہ تو جہاز میں بھی چلا جائے گا اور آپ کے ساتھ بھی ہوگا. اس میں کچھ اپنی ضروریات کی چیزیں رکھ لیں, جیسے میڈیسنس ہو گئیں اور کچھ بھی اپنی وغیرہ کھانے پینے کی چیزیں ویسے رکھ لیں. ہاں, اس بیگ میں ایسی چیزیں نہیں رکھیے گا جس سے آپ کو اس بیگ کو نقصان ہو, یا آپ کو ایسے ہوگا لائٹر, کینچی, نیل کٹر اور ایسی چیزیں نہیں رکھیے گا. اور ہاں, اگر آپ کی ڈائریکٹ فلائٹ نہیں ہے یعنی کنیکٹنگ فلائٹ ہے تو اپنے احرام کو لگیج بیگ میں نہ رکھیے, اس سے آپ کو بہت پریشانی ہو سکتی ہے. کیوں مفتی صاحب, میں نے ٹھیک کہا نا؟ جی بالکل آزمائش ہو سکتی ہے, ایسا ہی. مزید ایک چھوٹا بیگ گلے میں لٹکانے والا, اس طرح کا بیگ اگر آپ کے پاس ہے گلے میں لٹکانے والا, تو اس میں آپ ویزا, پاسپورٹ, چیزیں وغیرہ رکھ لیں اور وہ آپ کے ہر وقت ساتھ بھی ہوگا. اور ہاں, بیگ کی زپ کھلی نہیں رہنے دیجیے گا ورنہ ساری چیزیں نیچے گر سکتی ہیں. اور ایک بیلٹ اس طرح کا, اس میں آپ کی رقم بھی رکھی جا سکتی ہے. گھر سے نکلنے سے پہلے اپنے سامان کو ری چیک کر لیجئے, مثلا ڈاکیومنٹس, ویزا, پاسپورٹ اور دوائیاں رکھنا نہ بھولیے. اور یاد رہے کہ دوائیاں حاجی کیمپ میں دکھا کر سیل کروانی ہوں گی, اور یہ سارا کام کم از کم 1 دن پہلے کر لیں. محترم حجاج کرام, گھر سے نکلنے سے پہلے نفل پڑھیں, دعائیں دیں اور دعائیں لیجئے بھی. مجھے, مفتی صاحب اور اشفاق بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور یہ بھی طے کر لیں کہ احرام کہاں سے باندھنا ہے اور نیت کہاں سے کرنی ہے. حج کی 3 اقسام میں سے آپ نے کون سی نیت کرنی ہے, یہ امیر اہل سنت کی رفیق الحرمین کتاب میں پڑھ لیجئے. حج تمتع کرنے والا سب سے پہلے عمرے کی نیت کرے گا. اگر آپ کی فلائٹ براہ راست جدہ کی ہے
تو आप घर से भी नियत कर सकते हैं और जहाज उड़ने पर भी नियत कर सकते हैं। घर या एयरपोर्ट के बजाय ज्यादा आसानी जहाज बुलंद होने के बाद नियत करने में है। याद रखिए, मिकात से पहले पहले एहराम की नियत कर लीजिए। जब भी हज या उम्रे की नियत की जाए, उसके साथ ही साथ लब्बैक या उसके कायम मकाम पर बगैर नियत के तो शुरू ही नहीं होगी। आइए हम सब मिलकर लब्बैक पढ़ते हैं, मगर 3 बार। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। जिनकी फ्लाइट बराह रास्त मदीने मुनव्वरा की है, वो मदीना मुनव्वरा की मिकात से ही एहराम बांध लेंगे। कनेक्टिंग फ्लाइट से जाने वाले एहराम तो पहन लेंगे, लेकिन नियत नहीं करेंगे, बल्कि सहूलत से मिकात से पहले नियत कर सकते हैं। याद रखिए, जद्दा एयरपोर्ट पे आपको बहुत देर हो सकती है, इसलिए अपनी हैंड कैरी में खाने पीने की खुश्क चीजें रख लीजिए, आपको आसानी होगी। मक्का मुकर्रमा की आबादी नजर आते ही ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा जअल्ली बिहा करारन वरज़ुक़नी फीहा रिज़्क़न हलाला। अशफाक भाई, आप इस दुआ का तर्जुमा भी बता दीजिए। इसका तर्जमा कुछ यूं है कि ए अल्लाह अज़्ज़ा वजल, मुझे इस शहर में बरकरार रख और इस शहर में मुझे रिज़्क़ हलाल अता फरमा। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, काबा शरीफ पे जब पहली नजर पड़े तो ये 3 बार पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, और इसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ें और दुआ करें। हज तमत्तु करने वाले पहले उम्रा करते हुए तवाफो सही करेंगे और फिर उसके बाद हल्क या तकसीर करके एहराम को खोल देंगे। हज इफराद और हज किरान वाले अपनी तफसील के मुताबिक मनासिक अदा करेंगे। और मजीद किन बातों का ख्याल रखना है, ये हमारे मुफ्ती साहब बताएंगे। आप सिलसिला देखते रहिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मदनी मुन्ने की क्या बात है। बहुत सारे सवालात भी छोड़ गए हैं। जी हाँ, नाजरीन, इन चीजों की तफसील कैसे हासिल करें, या आप खुद बताएंगे? तफसील तो सिलसिले में चलती रहेगी, अल्लाह ने चाहा तो। एहराम पर इन्होंने बात की, आज हमारा जो है वो फोकस ही एहराम है। अच्छा, ठीक है। कुछ कॉल्स मजीद शामिल करते हैं, फिर इंशाअल्लाह हमारे मुफ्ती साहब आज खुसूसी तौर पर एहराम और फिर एहराम के साथ ही उसकी कुछ पाबंदियों पर तफसीली बयान फरमाएंगे। एक प्रेजेंटेशन के जरिए आपको स्क्रीन पर तमाम चीजें इंशाअल्लाह दिखाई भी जाती रहेंगी, तो आप तवज्जो के साथ इन चीजों को सुनते समझते रहिए। कॉल्स दीजिए। सिलसिला अहकाम हज माशाअल्लाह सवजल अपनी बरकतें और बहारें लुटा रहा है। मुफ्ती साहब से सवाल है कि पिछली मरतबा हमें जो है वो हज की सआदत नसीब हुई थी, तो जो 30 दिन की हरमी होती है 12 ज़ुल्हिज्जा की, उस दिन जो है वो हमने तकरीबन 11 बजे जो है वो शैतान को जो है वो कंकरियाँ मार कर जो है वो अपने होटल में आ गए थे। तो क्या हमें दम देना होगा, क्या होगा वो उसका जो है वो आप इरशाद फरमा दें। और मुफ्ती साहब और अशफाक भाई से अर्ज है कि क्या आप भी हज पर इस साल आपकी भी जो है वो हाजिरी हो रही है, इस हवाले से इरशाद फरमा दीजिए। जी मुफ्ती साहब, आप हज पे जा रहे हैं? मुफ्ती साहब ये पूछ रहे थे। उन्होंने आपसे भी पूछा है? अभी तक तो कोई नहीं है तरकीब, बस हम भी ऐसी कैफियत रखते हैं। अल्लाह ताला आसानी करे, खैर से बुलावा। आखिरी मरतबा 2013 में अल्हम्दुलिल्लाह सादत मिली थी, माशाअल्लाह। उसके बाद जा रहे हैं। 12वीं की रमी इन्होंने 11 बजे के बाद की थी, तीसरे दिन। देख 11 बजे के बाद तो काफी टाइम होता है ना। हाँ, मगरिब तक 11 बजे के बाद है, मगरिब तक 11 बजे के बाद है, सही है। तो जवाल का वक्त शुरू होने के बाद अगर की थी तो रमी हो गई। ठीक है, टाइम भी उसके बाद शुरू होता है। जी ठीक है, तो अगर मगरिब से पहले पहले की थी तो हो गई? नहीं, अगर इन्होंने 11 बजे फिक्स की है और वहां सवाल का वक्त तो शुरू नहीं हुआ होगा, अपना जोहर का वक्त शुरू नहीं हुआ था, तो जाहिर बात है कि फिर रमी नहीं होगी। नहीं होगी। ठीक है। और अगर उसके बाद की है, मिसाल के तौर पर 1:30 बजे की है, 1:45 बजे की है, ये बता रहे हैं कि 11 बजे की है। एक मसला अर्ज कर रहा हूं, 1:45 बजे की है तो रमी हो गई। सही है। रही बात मगरिब के बाद करने की, तो रात
تو جو اوقات جو ہیں رمی کے وہ مختلف ہیں. ٹھیک ہے. بعض اوقات ایسے ہیں کہ جس کے اندر رمی کرنے کا مستحب وقت ہے، بعض اوقات ایسے ہیں کہ مسنون وقت ہے. 10واں جو دن ہے اور 11واں جو دن ہے اس کی رمی رات میں اگر کی ہے تو یہ جو رمی ہے رات میں کی جانے والی مکروہ کہلائے گی، لیکن رمی ہو جاتی ہے. صحیح. ناپسندیدہ ہے، نہیں کرنی چاہیے تھی. لیکن جو تیسرے دن کی جو رمی کا وقت ہے جی وہ بھی فجر کے وقت شروع ہونے سے پہلے تک ہے. ٹھیک ہے، لیکن رات میں مکروہ کہلائے گی، ناپسند کہلائے گی، مکروہ ناپسند کہلائے گی. ٹھیک ہے. اگلی کال دیجیے گا. ایک مسئلہ معلوم کرنا تھا، وہ یہ کہ ہمارے والد صاحب بیمار تھے، ہم لوگ عمرے پر گئے تھے، تو مدینہ سے واپسی پہ ان کا احرام نہیں بنوایا تھا اور انہوں نے عمرہ بھی ادا نہیں کیا تھا. اس کے لیے کیا حکم ہے؟ والد صاحب ساتھ تھے، بیمار تھے، ہوش میں تھے مگر بیمار تھے، دیکھیے اب کیا حکم ہوگا؟ بغیر احرام مکے پہنچ گئے. جو بغیر احرام کے میقات کے باہر سے مکہ مکرمہ پہنچتا ہے اس پر دو چیزیں لازم آتی ہیں. ایک تو اس پر دم لازم آتا ہے کہ وہ دم کی ادائیگی کرے، اس نے خلاف ورزی کی ہے. دوسری چیز جو اس پر لازم آتی ہے کہ اس پر حج یا عمرے میں سے کوئی ایک عبادت لازم ہو جاتی ہے، اسے وہ عبادت پھر کرنا ہی ہوتی ہے. عمرہ تو نہیں کیا انہوں نے، نہیں کیا تو کرنا پڑے گا. اب کیسے واپس جا کے کریں زندگی میں کبھی بھی؟ جی ٹھیک ہے. اور دم بھی دیں. جی ہاں. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. ہمارے ساتھ مجلس حج و عمرہ کے اسلامی بھائی بھی موجود ہیں. فیصل بھائی، عبدالحاد بھائی بھی نظر آ رہے تھے ماشاءاللہ، اور عبد القادر بھائی بھی ہیں. کیا بات ہے. تو ہمارے حجاج کرام کے لیے یہاں پر بھی کچھ فیسلٹیز ہیں، آپ لوگ ویلکم کریں گے. فیصل بھائی مائک لے لیں. جی انشاءاللہ تعالی جو سوالات کے جواب ہمارے حاضرین دیں گے تو انشاءاللہ تعالی انہیں غلاف کعبہ اچھا، اور مقدس پانی انشاءاللہ تعالی پیش کیا جائے گا. یہ بھی ہوگا، یعنی سوالات بھی ہوں گے جی انشاءاللہ. ماشاءاللہ. اور بھی آپ سے ملاقات بھی ہو سکتی ہے، جی بالکل. اور بھی کچھ معاملات ہوں تو آپ سے ڈسکس آ کے کر سکتے ہیں. عبدالرحیم بھائی، ہمارے آفتاب بھائی، ہمارے توفیق بھائی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مجلس حج و عمرہ کے اسلام بھائی. مدینہ تو آپ کی مجلس بھی ایکٹیو ہے الحمدللہ الحمدللہ. ماشاءاللہ. اس کے علاوہ بھی اپنی کچھ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں مجلس حج و عمرہ کے؟ الحمدللہ مجلس حج و عمرہ کے تحت باب المدینہ میں، پاکستان میں، حاجی کیمپ میں الحمدللہ ہمارے اسلام میں موجود ہیں. ویکسینیشن میں بھی الحمدللہ موجود ہیں. اس کے علاوہ حجاج اکرام کی تربیت بھی ماشاءاللہ فرما رہے ہیں ہمارے اسلام بھائی. ماشاءاللہ. وہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ ویکسینیشن بھی کر رہے ہیں اسلام بھائی. اچھا. الحمدللہ ہماری اسلامی بہنیں بھی وہاں پر موجود ہے جو مجلس حج و عمرہ کی ہیں، الحمدللہ اسلامی بہنوں میں وہ کر رہی ہیں. اچھا. ہمارے اسلامی بھائی ماشاءاللہ حجاج اکرام کو تربیت بھی کر رہے ہیں، احرام کا طریقہ وغیرہ بتا رہے ہیں، طواف کا طریقہ بھی بتا رہے ہیں. اس کے علاوہ باب المدینہ میں اس سال الحمدللہ گورنمنٹ سطح پر جو حج تربیتی اجتماعات ہوئے اس میں الحمدللہ ہمارے مفتی صاحب نے بھی ماشاءاللہ تربیت فرمائی، جی جی. اور دیگر ہمارے دارالافتاء اہل سنت کے مفتیان کرام نے الحمدللہ تربیت فرمائی، ہمارے مبلغین نے الحمدللہ تربیت فرمائی. حیدرآباد میں بھی الحمدللہ، زمزم نگر میں بھی الحمدللہ جی مجلس حج و عمرہ کے تحت یہ سلسلہ رہا. پنجاب میں بھی الحمدللہ کئی مقامات پر گورنمنٹ سطح پر الحمدللہ الحمدللہ. تربیت کا الحمدللہ کیا سلسلہ. بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. ایک اور کال شامل کر. جی حج کے بارے میں چیک کرنا تھا کہ حج کے لیے جانا تو سب سے پہلے جب عمرہ کر لیں گے، ایک عمرہ کرنے کے بعد اگر دوبارہ عمرہ ہم کرنا چاہیں تو احرام کہاں سے باندھنا پڑے گا؟ حج کے لیے گئے، پہلے عمرے کے بعد دوسرا عمرہ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ مکہ مکرمہ ہی میں ہیں تو آپ کو احرام جو ہے ہوٹل سے نہیں باندھنا، بلکہ آپ کو حرم کی حدود سے باہر نکلنا ہے. اب حرم جو ہے وہ ایک خطہ ہے، ایک سرزمین ہے، اور اس میں کسی بھی جانب سے آپ باہر نکل سکتے ہیں یوں تو، لیکن آسانی کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ عام طور پر لوگ مسجد عائشہ جاتے ہیں، وہ بھی حرم سے باہر ہے، کنوینس آسانی سے مل جاتی ہے وہاں جانے کے لیے. تو مسجد عائشہ جو ہے وہ جا کر احرام پہن کر آپ آ گئے، احرام کی نیت کر کر آپ آ گئے تو یہ کافی ہے. حدیبیہ اگر کوئی جاتا ہے، اسی طریقے سے اور بھی کئی جگہ ایسی ہیں جو حرم سے باہر واقع ہیں. مثال کے طور پر میدان عرفات ہے، کوئی وہاں گیا تھا اور وہاں سے آتے ہوئے جو ہے اس نے احرام باندھ لیا عمرے کا، تو یہ بھی کافی رہے گا. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. ہم ایک سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، ایک اور سیگمنٹ ہے، دوسرا سیگمنٹ ہے جس میں ہم آپ کو انشاءاللہ کچھ ویڈیوز بھی دکھائیں گے اور ہمارے حجاج کرام آپ کو بہت پیارے پیارے مشورے بھی دیں گے. مفتی صاحب بھی موجود ہیں اور ان سے بھی انشاءاللہ ہم مشورے بھی لیتے رہیں گے، صرف مسائل ہی نہیں بلکہ یہ ایک تجربے کار حاجی بھی ہیں، اور ماشاءاللہ ہر سال ہی مفتی صاحب جو ایک بڑے لیول پہ گروپ بھی بنتا ہے، واٹس اپ گروپ، جس میں بڑے بڑے سمجھ لیجئے ذمہ داران اور حجاج کو ٹرین کرنے والے اسلامی بھائی بھی موجود ہوتے ہیں. پھر ایک سے بڑھ کر ایک سوال اس میں آیا کرتا ہے، اس سے بھی بہت ساری نئی نئی چیزیں ملتی ہوں گی ہمارے حاجیوں کو سیکھنے کے لیے. اصل میں ایک چیز وہ ہوتی ہے جو کتاب میں لکھی ہوتی ہے جی، اور ایک وہ چیز ہوتی ہے
जो दरपेश होती है, बिल्कुल यानी हम दुनिया की के किसी भी इल्म का अगर उठाएं तो एक इल्म वो होगा जो हमें किताबों में, रसाइल में, जराइद में नजर आएगा, और एक वो होगा जो फील्ड में नजर आएगा, बिल्कुल, जो तजर्बे से गुजर रहा होगा। तजुर्बे से गुजर रहा होगा। तो हज के मसाइल भी इसी तरह हैं कि हर साल कोई ना कोई नया मसला जो है वो पैदा हो रहा होता है, और उसके बारे में हम सोचते हैं कि हाँ ये वाकई एक नया मसला है और उस पर कुछ काम करना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी। जिस तरह पिछले सालों में एक मसला खड़ा हुआ कि जनाब ये जो जूस मिलते हैं, तो इन जूसों के अंदर बड़ी खुशबू होती है, और ये भी मुमकिन है कि आर्टिफिशियल खुशबू होती हो, तो क्या ये जो खुशबू है ऐसा जूस पीना जायज़ है या नहीं। अब बात ये थी कि जाहिर बात है वो उसके अंदर फ्रूटों के अज्जा तो शामिल होते हैं, सारी खुशबू नहीं होती, थोड़ी बहुत मिकदार में खुशबू होती है। तो अगर तो ये आग के अमल से गुजर जाती हैं, ये जो खुशबू है पैकिंग से पहले आग के अमल से गुजर जाता है ऐसा जूस, तो फिर एक एहराम वाला उसको पी सकता है, अच्छा, वरना नहीं पी सकता। फिर रिसर्च हुई इसके हवाले से काफ़ी कोशिशें की हमने, और पाकिस्तान की एक ऐसी कंपनी जो इस तरह के डब्बे बनाती है, उसका एक बड़ा नाम है, शायद सबसे बड़ी है पाकिस्तान में, तो उसके जो फूड साइंटिस्ट थे उनसे हमने मीटिंग की और उनसे अहवाल जाने, तो पता ही चला कि जनाब तकरीबन 92 के टेम्परेचर से गुजरना इन चीज़ों का ज़रूरी होता है जब ये पैक होती हैं, वरना तो वो जो मटेरियल है वो ख़राब हो जाए। अच्छा, तो फिर हमने ये हुक्म बयान किया कि जो इस तरह के जो डब्बे वाले जूस हैं इनको पिया जा सकता है, इनके अंदर खुशबू जो आती है तो वो आग के अमल से गुजर चुकी है, आग के अमल से जब गुजर जाए तो फिर उसका पीना एहराम वाले के लिए जायज़ होता है। जैसा कि इलायची है या और इस तरह की खुशबू की चीज़ें हैं, अगर वो पका ली जाएं, जर्दे में मिसाल के तौर पर पका ली गई हैं, तो फिर उसका खाना एहराम वाले के लिए जायज़ हो जाता है। ठीक है, इस पर रिसर्च हुई और फिर ये नतीजा आया, यानी पकाने वाले हुक्म में आ गई। आइसक्रीम वगैरह भी इसी हुक्म में आएगी मुफ्ती साहब, क्योंकि ये अरफात में, मिना में बहुत ज्यादा आइसक्रीम खास तौर पर इस माहौल में आजकल के वेदर में मिलती है और हाजी दबा के खा रहे होते हैं। देखिए, अगर आप पाकिस्तान की आइसक्रीम की बात करें तो पाकिस्तान की आइसक्रीम जो है उसके ऊपर क्या है, ऊपर से कुछ डाला जाता है, कुछ गाढ़ा शरबत डाला जाता है। अब वो जो गाढ़ा शरबत था, अगर तो उसके अंदर कच्ची खुशबू शामिल थी, आइसक्रीम के ऊपर वो डाली गई है, तो जायज़ नहीं होगी। आइसक्रीम भी जो है दूध से बनती है, मिक्सचर से बनती है। सही, वो उम्मन तो पका हुआ ही होता है, पका हुआ होता है। कच्चा दूध जो है ना, उससे इस तरह की चीज़ें नहीं बन सकती, उसकी लाइफ नहीं रहती। तो अगर पकी हुई है, और अंडरस्टूड यही है कि पकी हुई ही होती है, तो उसको खाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन वो एक सूरत मैंने अर्ज की, जिस तरह के मिसाल के तौर पर उसके ऊपर जो शरबत डाला जाता है, अब उसको शरबत का नाम दें या क्या दें, और उसमें मिसाल के तौर पर कोई खुशबू कच्ची डाली गई, फिर जरा मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो ये देख लिया जाए, लेकिन नॉर्मली जो है वो नहीं होता ऐसा, इसलिए खाया जा सकता है। सुफियान अत्तारी फेसबुक पर पूछ रहे हैं, अगर कोई अरफात शरीफ की जियारत के लिए जाए नॉर्मली, जैसे उमूमन उम्रे पर लोग जाते हैं तो जियारत करते हैं अरफात के मैदान की, तो उसे होटल पर वापस आने के लिए एहराम बांधकर उम्रा करना पड़ेगा या नहीं? ऐसा जरूरी नहीं है। बाज लोग इतना जाके खौफजदा हो जाते हैं, जेराना जाते हैं, वो तो थोड़ा सा और ज़्यादा दूर है, और वहाँ जाके फिर फ़ोन कर रहे होते हैं, मैसेज कर रहे होते हैं, अब सारे जो है वो एहराम बांध रहे हैं और फलां को ये प्रॉब्लम है, वो नहीं मान सकता या नहीं मान सकती, अब क्या करे, ज़रूरी है या नहीं। देखिए, हरम के बाहर जो एरिया है वो हिल कहलाता है, जैसे जद्दा भी हिल में है। ठीक है, तो हिल से हरम में आने के लिए एहराम ज़रूरी नहीं है, अगर नीयत हज और उम्रे की ना हो तो। सही, अगर नीयत ही हज और उम्रे की है तो हिल से हरम में आने के लिए भी एहराम ज़रूरी हो जाएगा। ठीक है। दूसरी बात यह है कि इन जगहों पर जब भी जाएंगे वापस आ सकते हैं। इससे दूर एक और एरिया है, उसे मिकात कहते हैं। सही है, चारों तरफ यूँ कह लीजिए कि वो वाक़े हैं या उनकी हुदूद वाक़े है, तो उन मिकातों के बाहर से कोई शख्स मक्का मुकरमा आ रहा है बराह रास्त, उसके लिए एहराम ज़रूरी है, वो हज का एहराम बांध कर आए या उम्रे का एहराम बांध कर आए। यानी फर्क ये हो गया कि मिकात से बाहर, मिकात के बाहर से आने वाले के लिए नियत वगैरह का कोई मामला नहीं होगा कि वो उम्रे और हज की नियत से आ रहा है कि नहीं, बहरहाल उस पे लाजिम होगा। जिस तरह के आजकल एक ट्रेंड बढ़ चुका है, पिछले सालों में ये ट्रेंड नहीं था। यानी मैं भी आज तक ताइफ नहीं गया। अच्छा,
जब भी 3-4 मरतबा जाना हुआ है, ताइफ नहीं गया, लेकिन अब जो है वो हर दूसरा ज़ायर ताइफ पहुंचा होता है। जी। अब शायद इतनी सख्तियां नहीं है, गवर्नमेंट की शायद इजाजत शामिल हो गई है या जो भी है। ताइफ की सैर करके आ जाते हैं, बहुत ज्यादा लोग ज़ियारतें भी हो जाती हैं। बहुत ज्यादा लोग जाते हैं, कुछ ज़ियारतें भी हैं, कुछ वो ठंडा इलाका भी। फजा मकाम है। तो ताइफ से जब मक्का मुकरमा आएंगे तो ताइफ से निकलते ही जो है वो मिकात पड़ती है। अच्छा, उस मिकात से गुजर कर आना पड़ेगा। तो ताइफ से आने वाला बगैर एहराम के आ ही नहीं सकता। ओहो। होता क्या है कि खास तौर पर खवातीन जो उज़्र की हालत में होती हैं वो एहराम की नियत नहीं कर सकती, यानी एहराम की नियत तो हो जाएगी, पता है कि सफ़र में 3 दिन रहते हैं, पाकिस्तान जाना और पाक नहीं होगी औरत और वो उम्रा नहीं कर सकेगी, मस्जिद में नहीं जा सकेगी। सही। अब ऐसी औरत आजमाइश में आ जाती है जब पता है कि मिकात के बाहर जाना है, तो जाना क्यों है? सही। जाना ही नहीं चाहिए, जायज़ ही नहीं होगा उनके लिए इस तरह का जाना। तो यूं जब मसाइल पता होते हैं जब ही बंदा गलतियों से बचता है। ठीक है, तो ये मिकात का तो ये हुक्म है। और हिल से हरम में आने के लिए उसको पूछा जाएगा, अगर उम्रा करना है तो एहराम बांधे, वरना नॉर्मल कपड़ों में भी हिल से हरम में आ सकता है। ठीक है, और भी सवालात तो हमें आ रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं वो हिला करते हैं, अच्छा, बड़े मशहूर होते हैं हिला करने में ना। अच्छा चलो, जैसे तैसे वो जद्दा पहुंच गए। अब सवाल ये होता है कि भाई अब आप मक्का क्यों जा रहे हैं? जी वो तो मैं हज करने जा रहा हूँ। जी मक्का क्यों जा रहे हैं? उम्रा करने। जी मैं उम्रा करने जा रहा हूँ। अच्छा, उम्रा करने में तो फिर भी आसानियां होती हैं, बड़ी आसानियां होती हैं। सही है। कोई रोकता नहीं है। आमतौर पर उम्रा करने वालों को कोई नहीं रोकता, लेकिन जो हज करने जा रहा है उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, उसके पास तसरी नहीं है, तो वो लाजमी तौर पर बगैर एहराम के जाता है ताकि पकड़ा ना जाए। और उसकी नीयत क्या होती है कि वो नियत करके बैठा होता है कि जनाब मैं तो अब हिल्ली हो चुका हूँ, अब हिल्ली होने के एतबार से मुझ पर एहराम नहीं है, मैं तो मिकात के अंदर आ गया हूँ। तो बिल फर्ज कोई तरीका ऐसा है भी कि वो मिकात के अंदर आ गया, लेकिन आगे भी तो एक अलग मरला है। अच्छा, कि वो हिल से हरम भी बगैर एहराम के नहीं जा सकता अगर उसकी हज की या उम्रे की नियत हो तो। हो बिल्कुल। तो ये बहुत ही बारीक बात है जिसमें कई लोग गलती करते हैं कि अब तो कोई पाबंदी नहीं है, अब होटल पे जाके फिर वहां से एहराम पहनेंगे, और ये मसला इनके लिए खड़ा होता है। अगर किसी ने ऐसा किया हो और होटल जाके एहराम पहना हो या हरम से एहराम पहना हो, यानी मक्के शरीफ से, काबे के अंदर से, हालांकि उसको बाहर से पहन के आना था, तो वो क्या करे? कोई इसका पिछले साल हम ऐलान करते रह गए कि जी वो किताब है, लिख दी है, प्रेस में है, आनी है, तो बिल्कुल वो बस आखिरी काफिलों में आई, और यूं था कि बस आखिरी की 1-2 फ्लाइटें थी तो हमने कुछ हाजियों के पास भेज दी। तो इस बार वाजिबात 27 वाजिबात हज, माशाअल्लाह। तो ये है वाजिबात पर, जैसे एहराम अपनी जगह से बांधना, ये एक वाजिब है। ठीक है। अब इस वाजिब की अगर खिलाफ वर्जी की है, मिसाल के तौर पर जो हज के लिए मक्का में है, मक्का से एहराम बांधना जरूरी है, जो जद्दा से आ रहा है उसको हिल से बांधना जरूरी है, जो मिकात के बाहर से आ रहा है उसे मिकात के बाहर से बांधना जरूरी है। अगर खिलाफ वर्जी की तो इनके लिए क्या अहकाम होंगे, हिल्ली के लिए क्या अहकाम होंगे, मक्की के लिए क्या अहकाम होंगे, मिकात वाले के लिए क्या अहकाम होंगे। तो इस किताब का जो पहला चैप्टर है वो इन्हीं मसाइल पर जो है ना फोकस किए हुए है। हज के एहराम को अलग बयान किया है, उम्रे के एहराम को अलग बयान किया है। नाजरीन ये बात भी याद रखिए, चूंकि हज और उम्रा बार बार नहीं होता है, और ये बहुत सारी इबादत में से उनमें से है ये कि जो बहुत कम हम कर पाते हैं। हम ज़ाहिर है बहुत दूर रहते हैं, मक्के शरीफ वालों को तो बार बार सादतें मिलती रहती हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो भी हज तो एक ही बार कर सकते हैं साल में। तो ये मसाइल एक बार सुन लेने से भी बाज़ औक़ात समझ नहीं आते, बाज़ औक़ात बहुत डिफिकल्ट लगते हैं। नाजरीन को भी हो सकता है लगता हो यार ये क्या बातें हैं, जो नहीं जा रहे उनके लिए और ज़्यादा इररेलेवेंट हो जाता है। तो मेहरबानी करके एक तो तवज्जो से सुने, और बराए करम सुन समझ कर भी उस वक्त तक आगे किसी को ना बताएं जब तक 112% आपको यकीन ना हो कि आपको सही समझ आया है, सही सुना है। बल्कि कोशिश यही करें कि अहले इल्म की तरफ ही मूव करवाएं कि भाई आप मुफ्ती साहब से ही पूछें, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से ही अपना मसला पूछें, और अपने मसले में भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो या तो कॉल कर लें या दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से राब्ता करके मुफ्तियान किराम से उसकी तशफ़ी कर लें, क्योंकि ये मसाइल बहरहाल एक आध बार में सॉल्व हो जाएंगे जरूरी नहीं है, इसमें बारीकियां भी बाज़ औक़ात होती हैं। अच्छा, एक और बात मैं अर्ज करता चलूं कि एक शख्स बगैर
احرام کے چلا گیا میقات کے باہر سے مکہ مکرمہ، اور پھر ہم اس کی صورتیں بیان کر رہے ہیں کہ جناب اس پر دم لازم ہو گیا. اب اس پر ایک اور چیز جو لازم ہو رہی ہے، اس پر حج اور عمرہ بھی لازم ہو گیا. یہ بات ہمارے کتاب کے پرانے ایڈیشن میں نہیں تھی، دوسرے ایڈیشن میں اللہ نے چاہا تو یہ شامل ہوگی. ٹھیک ہے، آئیے چلتے ہیں مفتی صاحب کی پریزنٹیشن کی طرف. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں مفتی صاحب کیا بتائیں گے. حج کے سفر کا یوں سمجھیے کہ آغاز ہو چکا ہے، تربیتی نشستوں کا بھی آغاز ہو چکا ہے، اور آج ہم اس پریزنٹیشن میں اس اسکرین پر انشاءاللہ سیکھیں گے. مفتی صاحب ہمیں سکھائیں گے، بتائیں گے. توجہ کے ساتھ آپ نے اسے سماعت کرنا ہے. آئیے شروع کرتے ہیں. یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا. جی ناظرین کرام، احکام حج کا سلسلہ ہے، اور جو جا رہے ہیں انہیں تو بطور خاص توجہ سے دیکھنا چاہیے، توجہ سے سننا چاہیے، اور جو نہیں جا رہے وہ بھی مکہ مدینہ کی باتیں ہیں. ایک عبادت ہے، اسلام کے 5 ارکان میں سے حج جو ہے ایک اہم رکن ہے. تو اس کے متعلق آپ سیکھ رہے ہوں، آپ سمجھ رہے ہوں، آپ جان رہے ہوں، یقیناً یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے. سب سے پہلے چلتے ہیں، حج عبادت ہے. ہر عبادت کے اندر فرائض، واجبات، مستحبات، مسنون اعمال، یہ سب چیزیں ہوا کرتی ہیں. تو حج میں بھی نماز کی طرح، روزے کی طرح کچھ چیزیں وہ ہیں جو فرض ہیں. کیا چیزیں فرض ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں. حج کے 3 فرائض ہیں. نمبر 1 احرام میں ہونا، نمبر 2 وقوف عرفہ، نمبر 3 طواف زیارت. حج کے احرام میں ہونا یعنی حج کی نیت جو ہے وہ کی جائے گی، کب کی جائے گی، اسی سلسلے کے اندر ہم تفصیل سے سنیں گے. دوسرا جو فرض ہے حج کا وہ ہے وقوف عرفات. جیسے ہی 9 ذوالحجہ کو ظہر کا وقت شروع ہوگا، نماز ظہر کا وقت شروع ہوگا، اس وقت سے حج کا یعنی کہ وقوف عرفہ کا جو وقت ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. اور وقوف عرفہ کا جو وقت ہے یہ پوری رات رہتا ہے، یہاں تک کہ فجر کا وقت شروع نہیں ہو جاتا. اس پورے وقت کے اندر کوئی بھی شخص حج کے احرام کے ساتھ میدان عرفات میں پایا گیا وہ حاجی ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اب اس کے ذمے یعنی احرام کے ساتھ پایا گیا، پہلے شرط پائی گئی، اپنے وقت میں میدان عرفات میں پایا گیا، دوسرا فرض پایا گیا، اور تیسرا فرض اسے ادا کرنا باقی رہ جاتا ہے، طواف زیارت. یہ حج کے 3 فرائض ہیں. حج کی 3 اقسام ہیں. 3 جس طرح نماز کے اندر کوئی نفل نماز ہے، کوئی فرض نماز ہے، کوئی وتر نماز ہے. خیر یہ تو مراتب ہیں، لیکن فرض نماز کی بھی 2 قسمیں ہیں. ایک فرض نماز وہ ہے جس میں 2 رکعتیں ہوتی ہیں جیسا کہ فجر ہے. ایک وہ جس میں 3 رکعتیں ہوتی ہیں جیسا کہ مغرب ہے. ایک فرض نماز وہ ہے جس میں 4 رکعتیں ہوتی ہیں جیسا کہ ظہر، عصر اور عشاء ہے. اسی طریقے سے حج کی بھی مختلف اقسام ہیں. آئیے دیکھتے ہیں حج کی کیا اقسام ہیں. حج کی 3 اقسام ہیں. حج قران، یہ حج کی پہلی قسم ہے، سب سے افضل ہے. اس کے بعد ہے حج تمتع، یہ اس کے بعد افضل ہے. اس میں حج اور عمرہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں. اور تیسری چیز ہے حج افراد. حج کی یہ 3 قسمیں ہیں. ان 3 قسموں کے بارے میں ہم یہ جانیں گے کہ کون کون افراد کون سا حج کر سکتے ہیں اور کون کون سا نہیں کر سکتے. ایک جغرافیائی تقسیم ہے. اس جغرافیائی تقسیم کو حج کے مسائل میں اگنور نہیں کیا جا سکتا، ہمیشہ اسے سامنے رکھنا ہوتا ہے اور اسے سامنے رکھنا ضروری ہے. آئیے چلتے ہیں حج کی پہلی قسم حج قران کی طرف. حج قران سب سے افضل ہے. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی حج کو ادا فرمایا. حج قران کیا ہوتا ہے؟ حج قران کے اندر میقات کے باہر سے جانے والا سب سے پہلے جب جاتا ہے تو حج اور عمرہ دونوں کی نیت ایک ساتھ کرتا ہے. مثال کے طور پر یوں نیت کرتا ہے کہ مولا کریم میں حج اور عمرے کی نیت کر رہا ہوں. حج کا احرام اس نے باندھ لیا. حج کا احرام باندھ کر احرام کی حالت میں آ کر اب یہ میقات سے باہر سے جا رہا ہے، مکہ مکرمہ پہنچتا ہے، عمرہ ادا کرتا ہے. اور عمرہ ادا کرنے کے بعد یہ جو شخص ہے یہ بدستور
हालत एहराम में रहता है, यहाँ तक कि हज में 1 महीना हो, 1.5 महीना हो, इसका हालत एहराम में ही रहना ज़रूरी होगा। और जब हज हो जाएगा, हज होने के बाद जब हलक कर लेगा या तकसीर कर लेगा, अब इसका एहराम उतरेगा। चूँकि इसमें मुशक्क़त ज़्यादा है, ज़्यादा दिनों तक एहराम में रहना पड़ता है, बीच में कोई वक्फ़ा नहीं मिलता। इस बुनियाद पर ये जो हज है ये अफजल है। ख़ास तौर पर वो लोग जो आखिरी दिनों में जाते हैं, जिनके फ़्लाइट आखिरी दिनों में है, मिसाल के तौर पर ज़ुल्हिज्जा का चांद नज़र आ गया, अब दिन ही कितने होते हैं, 7-8 दिन रह जाते हैं हज मीना जाने को, तो ये लोग अगर हज क़िरान करेंगे इनके लिए बड़ी आसानी है। पहले की फ़्लाइटों वाले हज क़िरान करेंगे तो मुशक्क़त में आ जाएंगे, मुश्किल में आ जाएंगे, इनके लिए बड़ी दुश्वारी होगी। हज क़िरान कौन सा हाजी कर सकता है और कौन सा नहीं कर सकता? जनाब, मिकात के जो बाहर रहते हैं, मिकात के बाहर रहने वाले हज क़िरान करेंगे, ये बिल्कुल कर सकते हैं। मिकात के बाहर हिल है, जैसा कि जद्दा हिल में है, तो हिल में रहने वाले हज क़िरान नहीं कर सकते। इसी तरीके से जो मक्का मुकरमा में रहते हैं, मक्का मुकरमा में रहने वाले हज क़िरान नहीं कर सकते। हज की दूसरी किस्म की तरफ चलते हैं। हज की जो दूसरी किस्म है वो है हज तमत्तो। हज तमत्तो में ये होता है कि एक हाजी जो है जब जा रहा होता है तो वो मिकात से पहले जो एहराम बांधता है वो हज का एहराम नहीं बांधता, सिर्फ और सिर्फ उम्रे का एहराम बांधता है। उम्रे का एहराम बांधने के बाद मक्का मुकरमा पहुंचता है, तवाफ करता है, सही करता है, हलक या तकसीर करके एहराम खोल देता है। और एहराम जब खोल दिया तो अब वो सादा कपड़ों में आ जाता है, आराम के साथ बकिया दिन गुजारता है। अब अगर चाहे तो वो उम्रे कर कर आ जाए, उम्रे भी कर लेता है, मस्जिद आयशा वगैरह जाकर उम्रे करेगा तो फिर एहराम उसका भी पूरा करके उतार देगा। हज तक एहराम बांधना इसके लिए ज़रूरी नहीं होता। अब जब हज के दिन आएंगे 7 या 8 जब ज़ुल्हिज्जा आएगी तो हुज्जाज इकराम जो हैं वो हज का एहराम बांधना शुरू करेंगे। तमत्तो वाला उन दिनों में हज का एहराम बांधकर मिना रवाना होगा और फिर हज करने के बाद हज का जो एहराम है अपने वक्त पर वो उतारेगा। तो हज तमत्तो के अंदर हज और उम्रा इनकी अदायगी अलग अलग होती है। 2 एहराम के साथ होती है, 1 एहराम के साथ नहीं होती। कौन से हाजी हज तमत्तो कर सकते हैं, कौन से हाजी नहीं कर सकते? आइए देखते हैं। मिकात के बाहर वाले, मिकात के बाहर वाले जो हुज्जाज हैं ये हज तमत्तो कर सकते हैं। हिल में रहने वाले हज तमत्तो नहीं कर सकते। इसी तरीके से जो मक्का मुकरमा में रहने वाले हैं ये भी हज तमत्तो नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ मिकात के बाहर रहने वाले कर सकते हैं। दूसरे अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं हज क़िरान और हज तमत्तो एक बात में मुश्तरक है कि ये मिकात के बाहर जो लोग रहते हैं उनके लिए है। यानी जो पाकिस्तान से जा रहा है, हिंद से जा रहा है, बरतानिया से आ रहा है या बांग्लादेश से जाएगा, खुद अरब के अंदर जैसा कि रियाज है, दमाम है, मदीना मुनव्वरा है, ताइफ है, ये जो शहर हैं ये भी मिकात से बाहर हैं। ये लोग जो हैं इन शहरों के रहने वाले हज क़िरान और तमत्तो कर सकते हैं, लेकिन हिल में रहने वाले, मक्का मुकरमा में रहने वाले हज क़िरान और हज तमत्तो नहीं कर सकते। आगे चलते हैं। हज इफरात। हज इफरात क्या होता है? इस हज के अंदर उम्रा नहीं होता। कोई भी शख्स जब इस हज का एहराम बांधता है, सिर्फ और सिर्फ हज का एहराम बांधता है, हज का एहराम बांधने के बाद वो मक्का मुकरमा पहुंचता है और मक्का मुकरमा पहुंचकर हज की अदायगी करता है। इसने हज का एहराम बांधा है, जब तक हज नहीं हो जाएगा लामुहाला ये भी जो है वो हज ही के एहराम में रहेगा। इस हाजी पर हज की कुर्बानी भी वाजिब नहीं है। वो ख़वातीन जो बहुत करीबी, मतलब कि हज के दिन बहुत करीब हों और वो समझती हों कि अगर हज तमत्तो करेंगी पहले उम्रा करना पड़ेगा, उम्रा करने के लिए मस्जिद में जाना ज़रूरी है और दिन कम है, हज के अय्याम शुरू हो जाएंगे और पाक नहीं होंगी, उनके लिए ये हज बड़ा मुफीद साबित होता है। अपने वतन से जाते वक्त अगर दिन कम रह गए हों और ऐसी कैफियत हो तो हज इफरात का एहराम में आएंगी, एहराम में दाखिल होंगी। हज इफरात उनके लिए बहुत सहूलत वाला हज रहेगा। हज इफरात जो है कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता? मिकात के बाहर वाले हज इफरात कर सकते हैं, मिकात के अंदर वाले भी कर सकते हैं, खा वो
ہل میں رہتے ہوں یا وہ مکہ مکرمہ میں رہتے ہوں. مکہ مکرمہ والے بھی، ہل میں رہنے والے بھی، میقات سے جو باہر رہتے ہیں، تینوں طرح کے جو لوگ ہیں، تینوں طرح کے جو لوگ ہیں یہ حج افراد کر سکتے ہیں. عام طور پر ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے، وہ غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ نہیں جی مکہ مکرمہ میں رہنے والے لوگ کریں گے، جو باقی لوگ ہیں وہ نہیں کر سکتے. یہ سمجھنا درست نہیں ہے. تو اشفاق بھائی، ہمارا پہلا مرحلہ آج پورا ہوا ہے. حج کی اقسام، حج کے اقسام کے حوالے سے جو ضروری باتیں تھی وہ ہم نے بیان کی ہیں. اب جو ہماری دوسری پریزنٹیشن ہے ہم اس کی طرف چلتے ہیں. ایک سائل نے بھی سوال بھی کیا کہ جی. آپ نے ابھی فرمایا کہ تمتع جو ہے وہ 2 احرام سے ہوگا اور قران 1 احرام سے ہوگا، تو مطلب تمتع والا 2 احرام لے کر جائے اور قران والا 1 احرام لے کر جائے. جو کپڑے کی چادر ہوتی ہے اسی کو لوگ احرام سمجھتے ہیں، تو اس کا کچھ جواب آپ دیں گے؟ بڑا آسان کر دیا اسے سیکھنا اور سمجھنا سوشل میڈیا نے. یہاں ہم بول رہے ہیں، وہاں وہ سوال کر رہے ہیں. بالکل، اور بھی سوالات آ رہے ہیں. کنفیوژن بھی ان کے اندر. آپ نے فرمایا 2 احرام، تو 2 احرام مطلب 4 چادریں لے کر جائیں. ہاں تو پھر تو یہ بتانا بنتا ہے نا کہ احرام ہوتا کیا ہے. احرام ہوتا کیا ہے، بالکل اسی پر ہم آ یہ رہے ہیں. بتانا تو بنتا ہے. چلیں جی، احرام ہوتا کیا ہے؟ احرام جو ہے وہ صرف حج کی نیت کرنے کے لیے یا عمرے کی نیت کرنے کے لیے یا حج اور عمرہ دونوں کی نیت سے بندہ ایک کیفیت کے اندر داخل ہوتا ہے، نیت کرتا ہے وہ کہ میں حج کی نیت کر رہا ہوں، میں عمرے کی نیت کر رہا ہوں. یا قران والا جو ہے وہ یہ نیت کرے گا کہ میں حج اور عمرہ دونوں کی نیت کر رہا ہوں. تو جو ہم نے کہا ہے کہ 2 احرام، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 2 مناسک ہیں اس نے اپنے اوپر لازم کیے ہیں. جس طرح نماز کوئی شخص پڑھنے کا ارادہ رکھتا ہے، اپنے گھر سے چلا وہ نماز میں داخل نہیں ہوا، وضو خانے پر آ کے بیٹھا نماز میں داخل نہیں ہوا، صحیح ہے. نماز کے انتظار میں آ کے بیٹھ گیا ایسے کی نماز پڑھنی ہے، نماز میں داخل نہیں ہوا. لیکن جب اس نے تکبیر کہنے کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں، نیت کی ہے اور اللہ اکبر کہا ہے، اب وہ نماز میں داخل ہو گیا. صحیح. تو نماز میں داخل ہونے کے لیے تکبیر تحریمہ اولین عمل ہے. اسی طریقے سے احرام کی حالت میں داخل ہونے کے لیے حج یا عمرے کی نیت یا دونوں کی نیت یہ ہونا ایک بنیاد ہے. اور یہ جب آپ کی نیت ہو گئی کہ جی اب بس میں حج پر روانہ ہو رہا ہوں، ایک وہ نیت ہوتی ہے بندہ سالوں سے کر رہا ہوتا ہے، اور ایک وہ نیت ہوتی ہے کہ بس اب میں نے احرام کی حالت میں آنا ہے. اس وقت بندہ احرام کی نیت کرتا ہے، کتابوں میں نیت لکھی ہوتی ہے، ان الفاظوں سے نیت کر لے. اب نیت کرنے کے بعد ایک اور لازمی چیز ہے. وہ لازمی چیز یہ ہے کہ یہ نیت کرنے والا تلبیہ کہے گا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تلبیہ کہے گا، یا تلبیہ کے قائم مقام جو الفاظ ہیں وہ کہے گا. اگر نیت تو کر لی، تلبیہ نہیں کہا، اس کی نیت کا آغاز نہیں ہوگا، بہت سارے فقہی مسائل پیدا ہو جائیں گے. تو نیت کی، تلبیہ کہا تو حالت احرام میں آ گیا. اب احرام کی پابندی کرنا ضروری ہو گیا. احرام کی پابندیوں میں سے 2 چادریں پہننا مرد کے لیے ضروری ہے. مرد سلا ہوا لباس نہیں پہن سکتا. خواتین کے لیے کوئی مخصوص لباس نہیں ہے، وہ اپنی حالت میں رہیں گی لباس کے اعتبار سے. لیکن پہلے اگر چہرہ چھپاتی تھیں، حالت احرام میں آتے ہی چہرہ نہیں چھپائیں گی، چہرہ چھپانا ان کے لیے ممنوع ہو گیا. تو عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب 2 چادریں پہننے کا نام احرام ہے، چادر کھول دی تو احرام کھل جائے گا، احرام ٹوٹ جائے گا، دم لازم ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. وقت ضرورت احرام کی چادریں کھولی جا سکتی ہیں. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ مکرمہ پہنچے، آپ نے احرام باندھا مدینہ منورہ کی میقات سے، ذوالحلیفہ سے، جس کو آج کل ابیار علی کہتے ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ کی آبادی اس وقت قلیل تھی، مختصر تھی. آبادی میں داخل ہونے سے پہلے طوا کے مقام پر آپ نے رات گزاری، وہاں قیام کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اشراق الشمس کے وقت مکہ مکرمہ کی آبادی میں داخل ہوئے، لیکن اس سے پہلے آپ نے مقام طوا پر غسل فرمایا، احرام کی چادریں تبدیل فرمائیں. تو احرام کی چادریں وقت ضرورت احرام میں آنے والا محرم جو ہے وہ تبدیل کر سکتا ہے. باتھ روم جا رہا ہے، کموڈ کی عادت نہیں ہے، کموڈ وہاں پر ہے، اتارنا چاہتا ہے چادر اتار سکتا ہے، کسی اور موقع پر بھی اتاری جا سکتی ہے. تو احرام کی حالت کیا ہوتی ہے مختصراً ہم نے سننے کی کوشش کی. جب بندہ حالت احرام میں آ گیا، اب اسے کچھ احکامات کی پابندی کرنا ہوگی. اسی لیے تو
اس حالت کو حالت احرام کہتے ہیں کہ بہت ساری جائز چیزیں حلال چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. کون سی چیزیں حرام ہو جاتی ہیں؟ جتنی بھی پابندیاں ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں 7 طرح کی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں احرام کی پابندیاں. کچھ پابندیاں وہ شکار اس کے متعلقات سے متعلق ہیں، کچھ پابندیاں وہ ہیں جو بالوں سے متعلق ہیں، کچھ ناخنوں سے متعلق ہیں، کچھ لباس سے متعلق ہیں، کچھ خوشبو سے متعلق ہیں، کچھ زینت سے متعلق ہیں، جی کچھ بیوی سے صحبت اور اس کے متعلقات سے متعلق ہیں. تو یہ 7 قسم کی پابندیاں ہیں، اور ان 7 قسم کی پابندیوں کے اندر بہت سارے مسائل ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے سوالات قائم ہوتے ہیں. آج ہم لے رہے ہیں ان 7 پابندیوں میں سے ایک پابندی کو. آج کے سلسلے میں ہم پہلی قسط کے اندر خوشبو کے حوالے سے سنیں گے کہ حالت احرام میں آنے کے بعد خوشبو کے کون سے مسائل ہیں جس کے تعلق سے حلال و حرام کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. آئیے کچھ سوالات ہم نے قائم کیے ہیں کہ ایک احرام میں آنے والا جو شخص ہے جب حالت احرام میں آ گیا تو اب خوشبو کے تعلق سے کیا احکامات ہیں جناب. پہلا سوال یہ بنتا ہے کہ کتنی مقدار میں خوشبو لگنے سے کفارہ لازم ہو جاتا ہے. کتنی مقدار میں خوشبو لگنے سے کفارہ لازم ہو جاتا ہے. یہ ایک بڑا ٹیکنیکل سوال ہے، اور اس کا جواب دینے سے پہلے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ حالت احرام میں آنے کے بعد اپنے بدن کو، اپنے لباس کو، اپنے بستر کو خوشبو سے بچانا ضروری ہے. یہ تو ایک موٹا سا جواب. اپنے بدن پر خوشبو نہیں لگانی، اپنے جسم پر خوشبو نہیں لگانی، اپنے بستر پر خوشبو نہیں لگانی. دیکھیں ایک صاحب یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ عبادتوں میں تو ہمیں خوشبو لگانے کا حکم ہے، بھائی نماز پڑھو تو ذرا صاف ستھرے ہو کر اور خوشبو لگا، یہ حج میں کیوں خوشبو لگانا منع ہوتا ہے؟ پہلے تو آپ کو شعر سنانا پڑے گا. یہ کون سر سے کفن لپیٹے، ذرا سنائیے گا شعر. کیا بات ہے، آپ نے موڈ بھی بدل دیا. یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر. یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر. فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون سی احترام آیا زہے مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا. تو یہ جو سفر ہے یہ عام سفر تھوڑی ہے. شاعر اس لیے تو کہہ رہا ہے یہ کون سر سے کفن لپیٹے. جی تو معاملہ یہ ہے کہ وہ آیت مبارک ہے نا غالباً خذوا زینتکم عند کل مسجد. جی نماز کے متعلق تو یہ حکم ہے کہ نماز کا جب وقت آتا ہے تو زینت اختیار کرو. بالکل. حج کا معاملہ ذرا مختلف ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ بندہ کھلے بال لیے آئے، پرا گندہ آئے. یہاں یہ پسند ہے کہ وہ زینت کو ترک کر کر آئے. ایک طرف زینت اختیار کرنے کا حکم، اور یہاں اصل ہے زینت ترک کرنے کا حکم. اگر جوئیں بھی پڑ گئی ہے سر میں تو جوئیں نہیں مار سکتے، صحیح، سرا لباس نہیں پہن سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے. یہاں پسینے کی مہک بھی پسند ہے. اچھا، یعنی یہاں تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جو بندے آتے ہیں اور وہ آ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ زاری کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کیفیت پر فخر فرماتا ہے کہ میرے لیے انہوں نے سب کچھ جو ترک کر دیا ہے. یہ معاملہ مختلف ہے. ٹھیک ہے. بات ہو رہی تھی خوشبو کی. جی تو موٹی سی بات یہ ہے کہ خوشبو جسم، لباس، بستر اس پر نہ لگے، اور حاجی خوشبو سونگے بھی نہ. پورے
जितनी भी बातें बयान होंगी इन सब का खुलासा ये निकलेगा। अब सवाल ये है कि अगर खुशबू इस्तेमाल कर लेता है तो कफ़ारा लाजिम आएगा, अब इसे सज़ा मिलेगी, अब इसे कफ़ारे में कहीं दम देना पड़ेगा, कहीं सदका देना पड़ेगा, तो कितनी मिकदार है ऐसी खुशबू की जो अगर लग जाए तो कफ़ारा लाजिम आता है। देखिए इसके हवाले से थोड़ी सी खुशबू अगर लगाई किसी ने, थोड़ी सी लगाई, लेकिन पूरे उज़्व पर लगा ली, मिसाल के तौर पर पूरी रान पर जन्म वो खुशबू रम दी, मसल दी, तो एक उज़्व कामिल पर कलील खुशबू भी लगाई तो इससे दम लाजिम आ जाता है। इसी तरीके से थोड़े उज़्व पर खुशबू लगाई है लेकिन खुशबू ज़्यादा है, देखने वाले कहते हैं जी खुशबू ज़्यादा है तो भी दम लाजिम आता है। और अगर कलील खुशबू लगाई है और उज़्व कामिल पर भी नहीं लगाई तो फिर सदका इस पर लाजिम आता है। ये है खुशबू के मसाइल। और अगर बिछोने पर लगाता है तो खुशबू की मिकदार वहाँ भी देखी जाएगी कि कितनी लगाई गई है। एक सवाल ये कायम होता है कि कितनी मिकदार ऐसी है जो मुआफ है, बंदे ने खुशबू लगा ली है कि भाई इतनी मिकदार माफ है, भाई ऐसी कोई मिकदार नहीं है। इतना जरूर है कि कलील और कसीर का फर्क है, कलील अगर लगेगी तो सदका आएगा, कसीर अगर लगेगी तो दम देना लाजिम होगा। लेकिन अगर एक मतलब कि सुई के नोके के बराबर भी लगी है खुशबू तो ये खुशबू लगाना भी जायज नहीं है, ये हराम है। और कलील लगी है तो सदका देना पड़ेगा। एक सवाल ये कायम होता है जी, क्या खुशबू सूंघने से भी कफारा लाजिम आ जाता है? जी नहीं, कफारा तो लाजिम नहीं आता, लेकिन मोहरिम को ये जायज नहीं है कि वो खुशबू सूंघे, उसे खुशबू सूंघने की इजाजत नहीं है, खुशबू से उसको दूर रहना है। एक सवाल ये कायम होता है, क्या हालत एहराम वाला खुशबू वाली साबुन और खुशबू वाला शैम्पू इस्तेमाल कर सकता है या नहीं कर सकता? जी देखिए, चूंकि एक तहकीक ये है कि साबुन के अंदर आग का अमल होता है और इसके अंदर कच्ची खुशबू नहीं डाली जाती, आग का अमल पाया जाता है। आग का अमल पाए जाने की वजह से खुशबू पक जाती है, साबुन में जो खुशबू थी वो पक गई, तो पक जाने की वजह से कफारा तो लाजिम नहीं आएगा, लेकिन ये है कि खुशबू की गर्ज से वो साबुन इस्तेमाल करना ये ममनू रहेगा। खुशबू की गर्ज तो यहाँ रखनी नहीं है, खुशबू से तो दूर रहना है, कोसों दूर रहना है। लेकिन कुछ उलमा ये कहते हैं कि साबुन के अंदर जो खुशबू डाली जाती है तो ये टेम्परेचर बड़ा हल्का होता है इसका, अच्छा, इतना हैवी टेम्परेचर नहीं होता। इसको पकाना कहें, इसको पकाना कहें, एक है उलमा की एक राय है, इसलिए एहतियात बेहतर है। और जो बेखुशबू वाला लेते हैं वो अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, एहतियात का रास्ता ही बचत का रास्ता है। अब बात आई शैम्पू की, शैम्पू के अंदर भी तकसीम आ जाएगी, आग का अमल पाया गया नहीं पाया गया। लेकिन शैम्पू के अंदर एक मसला और भी है कि मोहरिम को बाल नरम करने की इजाजत नहीं है। शैम्पू से तो वही होता है, वही मकसद होता है, तो इसलिए शैम्पू से कुल्लियतन हालत एहराम में इज्तिनाब होगा। अच्छा, ये खुशबू के जितने भी मसाइल बयान हो रहे हैं ये पूरे सफर के लिए बयान नहीं हो रहे कि इशफाक भाई। जी जी, कोई ये 40 दिन को खुशबू ही नहीं लगा, कोई ये समझ रहा हो कि जनाब 40 दिन खुशबू नहीं लगानी, 40 दिन का सफर है जनाब, उसने जो है खुशबू वाला साबुन इस्तेमाल नहीं करना, ऐसा नहीं है। ये अहकामात वो बयान हो रहे हैं जब आपने एहराम की नियत कर ली और जब तक एहराम बाकी है, खुल नहीं जाता, उस वक्त तक ये पाबंदियां रहेंगी। एहराम जब अपने मौके पर खुलेगा तो पाबंदियां खत्म हो जाएंगी। तो आमतौर पर उम्रा करने वाला उम्रा करके एहराम खोल देता है। हज का एहराम अगर 7-8 को बांधा है तो वो 10-11 को खुल जाएगा, 12 को खुल जाएगा। तो आमतौर पर अक्सरियत का एहराम 10 को खुल जाता है। तो जितने दिन एहराम के हैं, यानी सबसे बड़ी जो मुद्दत आमतौर पर बनती है वो अय्याम हज की बनती है। तो जितने दिन एहराम के हैं सिर्फ उतने दिन जो है वो ये पाबंदियां बरकरार होंगी, इसके अलावा पाबंदियां बरकरार नहीं होंगी। एक सवाल कर रहे हैं अपने रहीम अली बुख्ती कि ये खुशबू वाले आकाम लेडीज के लिए भी हैं? जो भी हालत एहराम में आया सब के लिए है। अच्छा, लेडीज के लिए भी हैं, मर्द के लिए भी हैं। जी जनाब, पान, छालिया, तंबाकू, मीठा पान, पत्ती वाला पान, मीठा पान हो या पत्ती वाला पान हो, पत्ती वाले पान में तो ला मुहाला कच्ची खुशबू पाई जाती है, यानी पत्ती के अंदर कच्ची खुशबू डाली जाती है, छालिया के अंदर कच्ची खुशबू डाली जाती है। मीठे पान के अंदर भी जो चीजें डाली जाती हैं ऐन मुमकिन है कि वो पकाई ना जाती हों,
ऐसी खुशबुएं होती हैं। आमतौर पे इलायची भी होती है, इलायची तो नहीं पकाई जाती, वो साबुत इलायची होती है। तो हालत एहराम के अंदर चूंकि खुशबू मना है, इसलिए पत्ती के अंदर खुशबू होती है, छालिया के अंदर खुशबू होती है। कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर खुशबू हो उसे खा नहीं सकते। यहाँ तक कि ऐसा मशरूब जिसके अंदर खुशबू हो उसे पी भी नहीं सकते जबकि वो आग के अमल से ना गुजरा हो। एक और सवाल यहाँ पैदा होता है कि जी जब हालत एहराम में आते हैं तो उम्रा करने वाला इस्तिलाम करेगा। पहला मरला ये है कि हजर अस्वद को हाथ लगाए, ना लगा पाए तो इशारा करेगा, वो एक अलग मरला है। लेकिन पहला मरला तो यही है ना कि हजरत अस्वद को हाथ लगाए, चूमे। बिल्कुल इसी तरीके से रुकन यमानी को भी वो हाथ लगाएगा। और इसके अलावा भी एहराम की हालत है, एहराम बांध लिया है, अब हज पर रवाना होना है, मक्का मुकरमा में है, तवाफ करते हुए खाना काबा की दीवार से लिपट गए तो नफली तवाफ करते हुए। तो क्या खुशबू लगा, मतलब कि इनका क्या हुक्म होगा? ये वीडियो दिखाइएगा। ये खुशबू लगा रहे हैं, छिड़काव कर रहे हैं। ये देखिए जनाब, सुभान अल्लाह, ये हजर अस्वद को खुशबू मली जा रही है। बिल्कुल मली जा रही है। तो हालत एहराम में जब आप होंगे आपको ये ध्यान रखना है कि आप अगर हजर अस्वद के करीब जा रहे हैं या बाब काबा से की दीवार से लिपट रहे हैं, मुल्तज़म से लिपट रहे हैं, गिलाब से चिमट रहे हैं, उस पर खुशबू तो लगी हुई नहीं है। अगर खुशबू लगी हुई है तो आपको दूर रहना है। अब आप पाबंदियों में हैं, अब आप आज़ाद नहीं है। हाँ, जब एहराम की हालत नहीं है तो फिर आप बेशक जो है वो लिपटें, चूमें, गिड़गिड़ाएं, हाथ लगाकर खड़े हो जाएं। ये सादत के मौके बार बार तो नहीं आया करते। अच्छा, इसमें खिलाफ पे खुशबू आ रही है बहुत तेज, मगर आपकी बॉडी पे नहीं लग रही है, इस तरह की खुशबू सिर्फ आ रही है, तो भी कुछ हुक्म लगेगा? देखें, अज्जा नहीं लगते तो कफारा नहीं आएगा। सही है। आइन नहीं लगा तो कफारा तो नहीं आएगा, लेकिन खुशबू से भी बचना है, खुशबू से भी बचना है। हाँ, सूंघने से भी बचना है। और फिर ये है कि गिलाफ से लिपटने वाले बाज़-औक़ात क्या करते हैं, अपना चेहरा भी ढांप लेते हैं। हालत एहराम में तो चेहरा भी छुपाया नहीं जा सकता। तो यूं एक हाजी को जो है सिर्फ जोश में नहीं आना, होश से भी काम लेना है। बिल्कुल। सूफी इकबाल ज़ियाई साहब ने इसी जगह पर सवाल किया है कि बिछोने पर आपने फरमाया कि खुशबू लगी, तो इस पर भी आपने ममानात फरमाई कि कफारे वगैरह के भी, वो फरमा रहे हैं कि अगर उसका जिस्म पर असर नहीं पहुंचता तब भी यही हुक्म है। देखिए, इसे ओढ़ा तो नहीं जाता, पहना भी नहीं जाता। जी ऐसा ही है, जिस्म पर असर नहीं पहुंचेगा तो एक अलग हुक्म है, लेकिन उस चीज को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। खुशबूदार बात है ना परहेज की, परहेज करना है सूंघने से भी, बिछोने से पर बिछाने से भी, लिबास पर लगाने से भी। तो जिस्म पर आयन नहीं लगेगा और लिबास जो पहना हुआ उस पर आयन नहीं लगेगा तो वो कफारे के मसाइल तो नहीं आएंगे, लेकिन इज्तिनाब जरूरी होगा। सही है, बचनाब किया जाएगा। जी ठीक। अच्छा, दवा है जनाब, और खुशबू वाली दवा है, इसका क्या हुक्म होगा? अब आमतौर पर आपने देखा होगा कि टांगे छिल जाती हैं लोगों की और फिर वो पेट्रोलियम जेली लगा रहे होते हैं। अब पेट्रोलियम जेली भी दो तरह की आती है, कुछ खुशबू वाली आती है, कुछ बगैर खुशबू की आती है। तो अगर दवा में भी खुशबू है तब भी ऐसी दवा नहीं लगाई जा सकती, कफारा लाजिम आएगा। दवा पर भी इजाजत नहीं है। ये अलग बात है कि बाज़ औक़ात अगर जब मतलब कि गैर इख्तियारी तो मसाइल होते हैं, वहाँ कुछ रुख्सतें मिल जाती हैं, लेकिन दवा भी अगर खुशबू वाली है तो उससे भी कफारा लाजिम आएगा। एक और बड़ा ही अहम सवाल खुशबू के ताल्लुक से, तो माजरत, दवा में भी जो खुशबू डाली जा रही है वो पका के नहीं डाली जाती? देखिए, पकाने का अमल अगर पाया जाता है तो ठीक है, ये भी तो केद तो अंडरस्टूड है ना। अच्छा, पकाने का अमल जब पाया गया वहाँ रुख्सत है। दवा में भी यही हुक्म? दवा में भी यही होगा। तो इस पर रिसर्च वगैरह कोई है? देखिए, आमतौर पर तो दवा में खुशबू कहाँ होती है? पेट्रोलियम जेली में या क्रीमों में तो होती है। पेट्रोलियम जेली है, तो हम क्रीम तो कॉस्मेटिक में आती है, दवाएं तो नहीं होती। वो भी बाज़ औक़ात जब चेहरा जल रहा हो या सर्दियों में जब फटन वगैरह हो तो नहीं लगाते हैं? नहीं, उस खुशबूदार क्रीम का क्या हुक्म हो? नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं लगा सकते, वो तो दवा से आगे की चीज है, वो तो ज़ीनत में आ जाएगी। ज़ीनत चेहरा फट रहा हो और वो नहीं, स्किन सर्दियों में हो जाती, बिल्कुल भी नहीं, तब भी नहीं लगाई। हालत एहराम में खुशबू वाली क्रीम, जेली, पाउडर नहीं लगाई जा सकती। जीनत के हुक्म में जब ना हो, जब दवा के तौर पर लगाना हो। मैं दवा के तौर पर है, जब भी नहीं लगाई जा सकती। अच्छा। कि अगर उसमें पकी हुई खुशबू नहीं है तो सही, पकी हुई खुशबू नहीं है तो, और अगर पकी हुई हो, रिसर्च इस पर हो जाए जी, तो फिर जायज होगा। फिर जायज होगा। ठीक।
ایک اور بڑا ہی اہم سوال، وہ سوال یہ ہے کہ احرام کی نیت کرنے سے پہلے خوشبو لگائی، احرام کی نیت جب تک نہیں کی، چادر آپ نے پہن لی نیت نہیں کی ہے، تو نیت کرنے سے پہلے جسم پر خوشبو لگانا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اچھا، علماء نے یہ بھی لکھا کہ جو چادریں ہیں ان پر بھی خوشبو لگا لی جائے پہلے سے، تو وہ خوشبو لگی ہوئی تھی اور وہ پھیل گئی، وہ لگ گئی کہیں اور بھی، جہاں پہ لگائی تھی اس کے علاوہ بھی لگ گئی، اس پر گرفت نہیں ہے۔ اچھا، یعنی کپڑے پہ لگی تھی، باڈی پر اس کو رکھا، جی، باڈی پہ بھی پھسل گئی، جی، آ گئی تو مسئلہ نہیں ہوگا، اس پر کفارہ نہیں ہے۔ چاہے نیت کے بعد ہو۔ جی ہاں، پھیلنا نیت کے بعد ہو، لگائی آپ نے پہلے تھی، جی جی، پہلی بعد میں ہے، صحیح، اس پر کفارہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ایک سوال یہ ہوتا ہے کیا احرام والا عطر کی شیشی یا خوشبودار چیز اٹھا سکتا ہے؟ تو اگر تو خوشبو لگتی نہیں ہے اس کے ہاتھوں کو، عین جو ہے اس کے ہاتھوں کو نہیں لگتا تو حرج نہیں ہے، لیکن اگر لگنے کا چانس ہے تو اس کو نہیں اٹھانا چاہیے۔ پتہ چلا کہ اس کے اوپر کفارہ لازم آ گیا ہے اور صدقہ عدم لازم آ گیا ہے۔ ایک اور سوال یہ قائم ہوتا ہے کہ کسی کے ہاتھ میں خوشبو لگی ہوئی تھی، اب ظاہر بات ہے ہاتھ تو ملا رہے ہوتے ہیں، مسجد عائشہ سے وہ نیا نیا آیا ہے، اس نے جناب خوب خوشبو لگائی تھی نیت کرنے سے پہلے، اور مسافہ کیا، نہیں نیت کر آیا رہا، مسافہ کر رہا ہے۔ اگر تو اجزاء اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر لگے ہیں تو پھر کفارے کے مسائل آئیں گے۔ اچھا، اجزاء نہیں لگے، صرف مہک آئی ہے تو کفارہ تو نہیں آئے گا، لیکن اس مہک کو بھی دور کرنا پڑے گا۔ کیسے اس کو کریں؟ ذرا رگڑے، بغیر خوشبو کا جو ٹیشو ہے اس سے صاف کرے۔ ٹیشو سے مجھے یاد آیا کہ سب سے پہلا سامنا جو خوشبو سے ہوتا ہے حاجی کا، وہ جہاز میں ہوتا ہے۔ ٹشو والا خوشبودار ہوتا ہے، ٹیشو جناب خوشبو والا رکھا ہوتا ہے، بالکل تھل تھل کرتا ہوا، اس کے اندر بھیگا ہوا خوشبو میں، تو ایسے ٹیشو سے بھی جو ہے ایک حاجی کو پرہیز کرنا ہے، احرام والے کو پرہیز کرنا ہے۔ جن کی فلائٹ مدینہ منورہ کی ہے، حالت احرام میں نہیں ہے، ان کے لیے پرہیز نہیں ہے۔ اور اگر کھانا وغیرہ کھا کر ہاتھ خوشبودار ٹشو سے صاف کر کے بعد میں ہی نیت کریں جیسے مدنی منع نے بتایا تھا، تو کیا مشورہ دیں گے؟ نیت کرنے والا جو ہے اگر کھانے کے بعد ہی عموماً ٹشو خوشبودار یوز ہوتا ہے، جی جی، تو ہاتھ وغیرہ اچھی طرح اس سے صاف کر کے نیت ہی بعد میں کریں۔ بس کھانا کھایا اور اس کے بعد جناب ذرا ٹیک لگائی اور سو گئے، اور پھر پتہ چلا جدہ آ گیا ہے۔ ایسا بھی نہ کریں نا، ایک کھانا کھا کے نیت کریں تو زیادہ اچھا نہیں۔ کہ عام لوگ جو پہلی دفعہ جا رہے ہیں انہیں تو شد بدھ نہیں ہوتی۔ صحیح فرمان۔ پھر جہاز کے چلنے کے دوران بھی موسم کی وجہ سے اپ ڈاؤن ہو سکتا ہے، پتہ چلا کہ کھانا یہ سب سے آخر میں لے کر آئے، اچھا، تو اب میں احتیاط۔ لاسٹ ٹائم لاہور سے آ رہا تھا، بڑا موسم خراب تھا، اتنا خراب تھا کہ 7-8 گھنٹے ایئرپورٹ پہ ہی بیٹھنا پڑا، فلائٹ اڑ ہی نہیں رہی تھی، اور اس کے بعد جب اڑی ہے تب بھی ناہموار موسم تھا، بالکل لاسٹ میں کھانا لے کر آئے، اچھا اچھا، اور لاسٹ میں کھانا لے کر آئے پتہ چلا میقات گزر چکا ہے۔ یہ آپ نے اچھی توجہ۔ تو یہ ہے کہ جہاز جب اڑتا ہے تو پھر وہ سیدھا ہوتا ہے، اور یہ اعلان ہوتا ہے کہ بیلٹ کھول دیجئے، یہ بہترین موقع ہوتا ہے، یہاں نیت کر لیں۔ صحیح، ایک ٹیشو تو ہے، جب میں بغیر خوشبو کا ٹیشو رکھ لیں، صحیح ہے۔ اس سے آسان ہو سکتے ہیں۔ اور بغیر خوشبو والا بھی وہ غالباً دیتے ہیں، دونوں دیتے ہیں، ایک گیلا ہوتا ہے جو خوشبودار، ایک بالکل بغیر اس کا ڈرائی بھی ہوتا ہے۔ جی، بعض اوقات نہیں بھی ہوتا، صحیح ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تیل لگا سکتے ہیں، نہیں تیل تو لگا سکتے ہیں لیکن خوشبو والا تیل نہیں لگا سکتے۔ خوشبو والا تیل کیوں نہیں لگا سکتے جناب؟ اس لیے کہ خوشبو سے حاجی کو بچنا ہے۔ اب کون سے تیل لگا سکتا ہے اور کون سے تیل نہیں لگا سکتا؟ ناریل کا تیل ایک حاجی جو ہے وہ لگا سکتا ہے، لیکن ناریل کے تیل میں بھی ایک پرابلم یہ ہے کہ مصنوعی خوشبوئیں ڈالی جاتی ہیں، آج کل کیمیکلز ڈالے جاتے ہیں۔ اب وہ مصنوعی خوشبوئیں جو ہیں وہ کس طرح کی تھیں، آگ کے عمل سے گزری نہیں گزری، ڈاؤٹ برقرار رہے گا۔ ناریل کا جو تیل لگاتے ہیں وہ جا کے کولو سے نکلوا لیں، مشین سے نکلوا لیں، فریش تیل نکلوا لیں، ڈاؤٹ ہی نہیں ہوگا کہ جناب اس میں کوئی خوشبو شامل ہی نہیں ہوئی ہے۔ یہ کون کرے آج کل؟ اتنا مشکل نہیں ہے، بیگ کی دکان پہ جاتے ہیں بیگ خریدنے کے لیے، کپڑے کی دکان پہ جاتے ہیں احرام خریدنے کے لیے، صحیح ہے، جوتے کی دکان پہ جاتے ہیں چپلیں خریدنے کے لیے، تو یہ اہتمام بھی کر لیں، کرنے والے کر لیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، تیل کے حوالے سے ناریل کا جو تیل ہے وہ لگایا جا سکتا ہے، لیکن جو زیتون کا تیل ہے، زیتون کا تیل خوشبو والا تیل ہے، یہ نہیں لگا سکتے۔ اسی طریقے سے تل کا جو تیل ہے یہ بھی خوشبو والا تیل کہلاتا ہے، یہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اور البتہ زیتون کا تیل کھانے میں یوز کر سکتے ہیں، یا کان وغیرہ میں ڈالا ہے تو وہاں یوز کر سکتے ہیں، لیکن سر میں نہیں لگا سکتے،
जिस्म पर भी मालिश वगैरह करने की अगर हाजत पेश आती है तो नहीं कर सकते। एक और सवाल ये था कि ये खुशबू वाले जूसेस पिए जा सकते हैं या नहीं। तो यहाँ भी वही दो चीज़ें आ गई कि किसी ने जनाब कच्ची खुशबू डाली है, ज़ाफ़रान डाला है, कोई और ऐसी चीज़ डाली है और मशरूब बनाया है, तो ऐसा मशरूब इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा मशरूब है, डब्बा पैक है, डब्बा पैक मशरूब आग के अमल से गुजरते हैं, डब्बा पैक मशरूब है और उसके अंदर जो है वो अगरचे खुशबू आ रही है लेकिन चूंकि वो आग के अमल से गुजरा है, उस जूस को पिया जा सकता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, अब एक चीज़ और ये है कि फ्रेश फ्रूट है, उसमें से खुशबू आती है, नारंगी है, आम है, अमरूद है, आम है, इनको पिया जा सकता है। ये जो फल हैं ये भी खाए जा सकते हैं। मिल्क शेक पी सकते हैं इनका? जी हाँ, मिल्क शेक पी सकते हैं, लेकिन सब नेचुरल चीज़ें ऐसी नहीं है जिसको इस्तेमाल किया जा सके। हमने फ्रूटों की बात की है, मिसाल के तौर पर ज़ाफ़रान क्या है, नेचुरल चीज़ है ना, नेचुरल है। इलायची नेचुरल चीज़ है, पुदीना हो गया नेचुरल चीज़ है। तो फ्रूट के अंदर जो है वो इजाज़त है कि फ्रूट खाए जा सकते हैं, उनका जो फ्रेश जूस है वो भी पिया जा सकता है। खुशबू के ताल्लुक से कुछ अहम निकात को बयान करने की कोशिश की गई कि क्या मसाइल पैदा होते हैं खुशबू के ताल्लुक से, लोगों के जहनों में क्या सवालात पैदा होते हैं। अब एक सवाल सिगरेट के बारे में किया है जी, सिगरेट पीने के बारे में क्या कहें? सिगरेट देखें ना पी जाए तो बेहतर है, लेकिन इसके पीने से कोई कफारा लाजिम नहीं होगा। इमरान भाई पूछ रहे हैं कि हज और उम्रे के लिए एक ही एहराम यूज कर सकते हैं? अच्छा, फिर ये है कि मस्जिद में जाना होगा, बदबू होगी तो वो छुड़ाना जरूरी है। अच्छा, सिगरेट वाले छालिया भी खाते हैं इसके बाद? छालिया पर तो हम बयान कर चुके हैं, कच्ची खुशबू डाली जाती है। मैं खुद एक छालिया फैक्ट्री में जाकर, अब तो छालिया फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, कई साल पहले गया था, बाकायदा आग से जब उनको उतार लिया जाता है फिर उनके ऊपर खुशबू छिड़की जाती है। पकाना का अमल नहीं हुआ? जी हाँ। हज और उम्रे के लिए एक ही एहराम, एक ही तरह की चादरें यूज कर सकते हैं? 10 साल क्या 20 साल भी दो ही चादरों को यूज करता रहा तो कोई गुनाह नहीं होगा, लेकिन ये जरूर है कि धो के यूज करे, मैली ना हो, साफ सुथरी हो। और अगर नहीं लेगा हर मर्तबा तो बहरहाल एक अच्छी नियत के साथ सवाब जरूर मिलेगा। एक बंदा इस नियत से मेला कुचेला उसको रखे कि अल्लाह को पसंद है कि मेला होकर जाए और उम्रे में जैसे आपने फरमाया। देखिए, मैंने ये अर्ज किया है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकरमा पहुंचे तो आपने ihram की चादरें तब्दील फरमाई। उसकी एक वजह मुहद्दिसीन ने ये लिखी थी, एक तवील सफ़र था, उस सफ़र की बुनियाद पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं प्यारे आका अलैहिस्सलाम के जिस्म अतर से, चादर मुबारक से लिपट गई होंगी। तो यूं फिर जो भी वजह रही हो प्यारे आका अलैहिस्सलाम के शाया निशान, तो आपने चादरें तब्दील फरमाई। तो तब ऐसा नहीं है, तब्दील करने का की जरूरत बाद जगह होती है, मैली कुचैली हो जाए तो कर ले ताकि दूसरों को भी परेशानी ना हो। अच्छा, उजैर याकूब ये पूछ रहे हैं कि एक ही हज में, जैसे कि पहला दिन 8वां है 9वां है, तो एक ही हज में 2 एहराम भी यूज कर सकते हैं? 9वीं को मैली हो गए, 10वीं के लिए दूसरा यूज। बाज़ औक़ात देखिए तबीयत जो ना वो उसके अंदर एक अजीब सी कैफियत आ जाती है, पसीने के भपके उठ रहे हैं, वो कोई चाहता है कि नहीं मैं दूसरी पहन लूं, कोई हर्ज नहीं है इसमें। हर्ज नहीं, 2-3 जितने चाहे एहराम बदल सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाज लोग समझते हैं कि एहराम उतार देंगे तो हमारा तो उम्रा ही खत्म हो जाएगा या हज खत्म हो जाएगा, और इसीलिए नहाते हुए भी उतारते नहीं है पूरा। अब पहले तो ये सवाल है कि नहाते क्यों है? वो है ना, अरफात में गालिबन नहाना जी, मुस्तहब, मतलब जहाँ नहाने की हाजत है वहाँ नहाया जाए या मसनून है वहाँ नहाया जाए। उसके अलावा भी अगर कोई ठंडक के लिए भी नहाता है तो इस बात का ख्याल रखे कि जिस्म से मैल नहीं छुड़ाना, मैल छुड़ाना। ये ना हो कि आपने सुन लिया कि बगैर खुशबू का जो साबुन है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जिस्म का मैल छुड़ाने के लिए बगैर खुशबू की साबुन भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फिर किस लिए साबुन इस्तेमाल करें? मैंने तो किताबों में कोई मसला नहीं पढ़ा कि साबुन इस्तेमाल करना फर्ज है। अच्छा, करे ही ना, फिर वो पानी डाल ले। हाँ, खाना खाया है, चिकनाई है, उसके हाथ धोता है, बाथरूम से आया है, हाथ धोता है, बगैर खुशबू के साबुन से तो नहीं। हैंड वॉश यूज कर सकते हैं हाथ धोने के लिए, खुशबूदार होता है वो भी। देखें, अगर तो आग से पकी हुई है खुशबू तो ठीक है, होता तो इसी शैम्पू टाइप का ही है, ये आग से गुजर कर ही आता होगा। सूफी साहब ने ये मशवरा दिया है, कह रहे हैं अगर मुफ्ती साहब बेहतर समझें तो फरमा दें अहले मक्का और हिल्ली सिर्फ हज इफराद ही करेंगे जिस साल हज करना है, उस साल अशहुर हज में उम्रा ना करें। तो अब चूंकि अशहुर हज शुरू हो चुके हैं तो मशवरा देंगे आप? जी हाँ, लोग जो है वो बहुत सारे लोग मक्का मुकरमा पहुंचना शुरू हो जाएंगे और एक बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में वो लोग होंगे जो बगैर तसरीह के आते हैं। अब वो आ गए जनाब 20 दिन पहले आ गए जी, बाद में जाएंगे तो पाबंदियां हो जाएंगी, सख्ती हो जाएगी। 20 दिन पहले आ गए मक्का मुकरमा में, अब जी यहाँ के क्या करें, चलो उम्रा ही कर लेते हैं। तो जो
آدمی جو ہے وہ ہلی ہے یا مکی ہے، وہ جس سال اس نے حج ادا کرنا ہے وہ عمرہ نہیں کرے گا حج کے مہینوں میں، یہ ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بہت ساری باتیں ہوئیں، بہت سارے مسائل بھی ہمیں سیکھنے کو ملے، اور بہت کچھ رہ بھی گیا ہے۔ یہاں پر جو حاضرین ہیں ان سے بھی 2-3 سوال فیصل بھائی یہ لے مت لیتے ہیں کیجیے گا، تاکہ وہ لے لیں سیگمنٹ۔ یہ بھی لے لیتے ہیں۔ آپ سوالات کے لیے تیار رہیے گا، تحائف بھی دینے انشاءاللہ۔ ہمارا ایک سیگمنٹ ہے ایسا مت کیجیے گا یا ایسا نہ کیجیے گا، آئیے اس کی طرف چلتے ہیں۔ یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا۔ میرا نام محمد برہان ہے۔ میں نے پچھلے سال ہی حج پہ گیا تھا میں، اور ایک فیملی ہمارے ساتھ تھی، لیکن پڑھی لکھی فیملی تھی، اچھی فیملی تھی۔ حج کے بعد جب ہم واپس آئے تو اس سے اگلے دن انہوں نے، ان کی فیملی عمرہ کر کے واپس آ گئی۔ جب عمرہ کر کے واپس آئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کہاں سے عمرہ کیا؟ تو انہوں نے کہا ہم نے یہیں ہوٹل سے ہی کیا ہے۔ تو میں نے کہا نہیں، آپ نے احرام کہاں سے باندھا؟ تو کہنے لگے ہم نے ہوٹل سے ہی احرام باندھ لیا۔ تو آپ یہ سوچیں کہ بہت ساری فیملی دیکھنے میں لگتا ہے کہ پڑھی لکھی ہے، ان کو یہ اتنا بھی اندازہ نہیں تھا۔ تو میری یہ ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ یہ نہ کیجیے گا۔ ماشاءاللہ، کیوں نہ بہت اچھا کیجیے مشورہ گا؟ ہے، کیوں نہ کیجیے گا؟ بتائیے ہوٹل سے احرام کیوں نہ باندھیں؟ جی، حج کا جو احرام ہے، جو لوگ وہاں پہنچ گئے اور مکی ہو گئے تو وہ مکہ مکرمہ سے ہی باندھیں گے۔ ہوٹل سے وہ باندھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، ہوٹل سے باندھ سکتے ہیں، لیکن جو عمرے کا احرام ہے وہ حرم سے باہر جا کے باندھنا ہوتا ہے۔ صحیح۔ اہل مکہ کو بھی، جو مکہ میں ہیں حکمی طور پر بھی، وہ حرم سے باہر جائیں گے، یعنی زیادہ تر لوگ مسجد عائشہ جاتے ہیں، وہاں جا کے احرام باندھ کر آئیں۔ یہاں سے باندھ لیا تو انہوں نے اپنا جو ان کا میقات تھا، یہ بھی ایک میقات ہے، کس کو کہاں باندھنا ہے، صحیح۔ اس کی خلاف ورزی کی، اب کیا کریں، وہ اس پر دم وغیرہ ہے؟ اس پر دم لازم ہوگا۔ ٹھیک ہے، ایک اور مشورہ سنتے ہیں حاجی صاحب سے۔ جی، تجربے کار حاجیوں سے۔ تجربے کار حاجی سے۔ میرا نام سید حماد علی ہے، اور الحمدللہ پچھلے سال مجھے حج کی سعادت ملی۔ سفر حج کے دوران کچھ چیزیں جو کہ وہاں سیکھنے کو ملی، یا جس میں لوگ کچھ نہ کچھ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، اس میں سے ایک چیز یہ دیکھنے کو ملی کہ ہمارے ایک اسلامی بھائی ساتھ میں تھے ہمارے گروپ میں۔ حج کے بعد وہ اپنے طور پہ جب مدینہ شریف گئے اور واپس پھر مکہ شریف واپس آئے، تو وہاں سے وہ کیونکہ پہلے عمرہ کر چکے تھے، تو وہ مدینہ شریف سے واپس آئے تو انہوں نے احرام کے بغیر ہی واپس آ گئے مکہ شریف، حالانکہ اس وقت ان کو احرام کی حالت میں آ کے عمرہ ادا کرنا چاہیے تھا۔ تو میرے مدنی چینلز کی ناظرین سے یہ التجا ہے کہ آپ یہ نہ کیجیے گا، اور پہلے سے ان تمام فرائض و واجبات اور تمام ارکان حج سے متعلق جو معلومات ہیں اس کو اچھی طریقے سے سیکھ کے جائیے گا، تاکہ آپ کے ساتھ یہ معاملہ نہ ہو پائے۔ ماشاءاللہ، یہ سیکھنے کا سلسلہ بھی جاری ہے یہاں پر، اور آپ اسی طرح سلسلہ ہمارا دیکھتے رہیے۔ آج ہم نے سوال کیا تھا کہ مسجد مشعر الحرام یہ کہاں واقع ہے، تو اس کے درست جوابات کافی تعداد میں آئے، ان میں سے قرآن اندازی کر کے ہم نے چند کے نام نکالے ہیں۔ درست جواب ہے مزدلفہ۔ مزدلفہ میں یہ مسجد شریف واقع ہے۔ حاجیوں کو انشاءاللہ اس کی زیارت بھی ہو سکتا ہے کہ کرنا نصیب، اور نہ باہر سے اس کے منارے وغیرہ تو نظر آ ہی جاتے ہیں، الحمدللہ اذان بھی سننے کو مل جاتی ہے۔ جواب دینے والوں میں بنت شفیق باب المدینہ کراچی، مظفر علی ٹھٹھا، صغیر انور میاں والی، توفیق کراچی، بنت عبد القدوس پنجاب سے، احمد رضا یورپ کینیڈا سے، عاصم کراچی سے، جنید گل کراچی سے، فراز یعقوب کراچی سے، وسیم راول پنڈی سے، بنت عبد الرحمن رحیم یار خان سے، عمران اسحاق حیدرآباد سے۔ اور ان 12 نام ہم نے نکالے ہیں، اور ان میں سے کسی ایک کے لیے ہم قرآن اندازی کسی یہاں پر موجود حاجی صاحب سے کر لیتے ہیں، اور آئیے کچھ سوال بھی ان سے کرتے ہیں۔ فیصل بھائی تحائف بھی دینے آپ نے تیار رہیے، کوئی ہے مدنی منا تو خوش نصیب حاجی اس سے کروائیں، ورنہ یہاں ہمارے کامران بھائی سے کروا لیتے جلدی سے۔ ایک آپ ماشاءاللہ حج کی سعادت بھی پانے جا رہے ہیں، تو آج یہ تحفہ ملنے جا رہا ہے محمد عاصم باب المدینہ کراچی، تو آپ کو انشاءاللہ یہ ہمارا مدنی چینل کی طرف سے ایک چھوٹا سا تحفہ پہنچے گا، آپ قبول فرمائیں، اس کو نوٹ کر لیں بھائی، محمد عاصم کو پہنچانا ہے۔ چلیں کوئی بتائے کہ احرام میں کتنی چادریں اوڑھنی ہوتی ہیں؟ آسان سا سوال ہے، چلے بھائی اپنا نام بھی بتائیں، فیصل بھائی ان سے جواب لے لیتے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علیم اللہ قطاری باب المدینہ کراچی۔ کتنی چادریں اوڑھنی ہو؟ 2 چادریں۔
دو چادریں اوڑھنی ہوتی ہیں. مفتی صاحب دو سے زیادہ کوئی اوڑھنا چاہے, ایک بھی چادر نہیں اوڑھنی ہوتی, پہننی ہوتی وہ تو. ہاں پہننی ہوتی ہے, صحیح ہے. تو کوئی ایک ہی میں پورا جسم چاہے کہ میں ڈھانک لوں تو جائز ہے اس کے لیے؟ دیکھیں جائز تو کہلائے گا, اچھا, کہ کوئی حرام نہیں ہے, لیکن یہ طریقہ درست نہیں ہوگا. اچھا, مطلب دو چادریں پہننا سنت ہے, سنت ہے, تو دو چادروں کے ذریعے دو چادریں استعمال فرمائے. سے کوئی پیلا احرام پہن لے, لال احرام پہن لے, جائز تو ٹھیک ہوگا. ہے, کوئی کسی اور رنگ کا احرام پہن لے, ترک واجب تو یہ بھی نہیں ہے, لیکن جو مسنون طریقہ ہے اسی پر عمل کیا جائے گا. ٹھیک ہے, چلے ماشاءاللہ ان کو تحفہ بھی پیش کر دیا, مقدس پانیوں کا مجموعہ ماشاءاللہ. چلے کوئی بتائے یہاں سے کہ رمی کہاں پر کی جاتی ہے؟ مکے میں کی جاتی ہے, عرفات میں کی کہاں جاتی کی جاتی ہے, مزدلفہ میں کی کون بتائے جاتی گا؟ ہے. فیصل بھائی, چلے یہ براؤن ٹوپی والے بھائی سے پوچھیں. اب حج پہ بھی جا رہے ہیں ماشاءاللہ. ماشاءاللہ, السلام علیکم حج کی ورحمۃ سعادت اللہ پانے جا. وبرکاتہ. وعلیکم طارق جمال السلام. نام ہے اور انشاءاللہ عز و جل اس دفعہ حج پہ بھی روانگی ہے. ماشاءاللہ. رمی جو ہے وہ مینا میں کی جاتی ہے. رمی مینا میں کی جاتی ہے. اب مینا میں بھی تو کوئی مخصوص جگہ ہے نا مفتی صاحب؟ مینا میں کی جاتی ہے, جواب تو صحیح ہے. دیکھیں وہ جگہ جہاں پر کی جاتی ہے وہ بتائیں گے, اس جگہ کا نام, جس جگہ پتھر مارے جاتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو جمرات کہتے ہیں. جمرات کہتے ہیں. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. ان کو کیا دے رہے ہیں فیصل بھائی؟ غلاف کعبہ کے غلاف کعبہ کے دھاگے, ماشاءاللہ. ہمیں اب اجازت لینی ہے اپنے ناظرین سے. مفتی صاحب کا بھی بہت شکریہ, ہمیں انہوں نے ماشاءاللہ اپنے قیمتی وقت سے یہ سکھایا, اور ہر سال یہ نشستیں ہمیں ملتی ہیں. تو اللہ تعالی ہمارے مفتی صاحب کو بھی سلامت رکھے, مدنی چینل بھی سلامت رہے, اور ہمارے حاضرین جتنے آئے ہیں اللہ سب کے حج کو مقبول فرمائے جو حج پہ جا رہے ہیں, اور جن کے لیے اسباب نہیں ہیں اللہ انہیں بھی حج کے اسباب عطا فرمائے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حج کا سفر پھر میرے مولا نصیب ہو, یا رب پھروج پر یہ ہمارا نصیب ہو. حج کا سفر پھر میرے مولا نصیب ہو.